الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ہمارے ایک نئے فریش ایپیسوڈ ہمارے پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید، ویلکم بیک. 2008 یا 9 میں جب پہلی بار ایک اسمارٹ فون لانچ کیا گیا، یہ اسمارٹ فون کی انوینشن نے پوری دنیا کا کہہ لیجیے نقشہ، مائنڈ سیٹ، فیوچر تبدیل کر دیا. اور انہی 10 12 15 سالوں میں کئی ایسی انوویشن یا کئی ایسے نئی ایجادات ہوئیں جس نے پچھلے 5-6 سالوں میں اس طرح دنیا کو بدل دیا جس طرح شاید پچھلے 40 سال 50 سال میں دنیا کو نہیں بدلا تھا. اور اس میں بہت بڑا کردار سوشل میڈیا کا ہے، بہت بڑا اس میں کنٹریبیوشن سوشل میڈیا نے ڈالا ہے. کہ شروع میں یہ سوشل میڈیا ہم اپنے کمپیوٹرز پہ، لیپ ٹاپس پہ یوز کرتے تھے، لیکن اسمارٹ فون کی انوینشن نے، یہ اسمارٹ فون کے انٹروڈکشن نے ہر بندے کو ہر ہاتھ میں، ہر جیب میں سوشل میڈیا کا ایکسیس دے دیا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بلینز آف پیپل سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اور اس میں انوالو ہوئے ہیں. آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں، اس پوڈ کاسٹ میں ہم سوشل میڈیا سے متعلق کچھ ڈسکشنز کریں گے کہ یہ سوشل میڈیا کا ہماری لائف میں رول کیا ہے، اور اس کے بینیفٹس کیا ہیں، اس کے نقصانات کیا ہیں، اور کس طرح یہ ہماری لائف کو افیکٹ کرتا ہے، اور نیگیٹیولی جو ہماری لائف پہ اس کا امپیکٹ ہے ہم اس سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں، اس کے نقصانات سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں. تو آئیے آج کے اس ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں. اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے آج ہمارے مہمان، ہمارے پینل ممبرز میں سب سے پہلے پچھلی دفعہ کی طرح ہمارے شیخ حنین شامل ہیں. ان کا انٹروڈکشن میں نے پچھلی دفعہ بھی کرایا تھا. شیخ جو ہیں یہ ACCA سرٹیفائڈ ہیں اور ماشاءاللہ جی CAF سرٹیفائڈ ہیں، اور مہد السلفی للتعلیم والتربیہ جو کراچی میں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی کے انڈر سپرویژن مدرسہ ہے، اس کے اندر سے انہوں نے اپنی دینی تعلیم حاصل کی، اور کئی علماء سے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پڑھا بھی. تو جزاک اللہ شیخ، آپ نے پھر ٹائم دیا، جزاک اللہ. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دوست شیخ عدیل ہیں، یہ ہمارے ادارے میں انسٹیٹیوٹ میں ایکیڈیمکس کے ہیڈ بھی ہیں اور جامع بکر کے گریجویٹ بھی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ شیخ عدیل نے اپنی MPhil سائیکالوجی کے سبجیکٹ میں کراچی کے ایک معروف ادارے سے کیا ہے. یہ بھی انشاءاللہ اس ڈسکشن میں ہمیں جوائن کریں گے. جزاک اللہ شیخ آپ کے آنے کا. اور اس کے ساتھ ساتھ پچھلے میں نے جیسے کہا تھا کہ ہم کچھ گیسٹ روٹیٹ کریں گے، تو آج ہمارے ساتھ ایک نئے گیسٹ ہیں، ہمارے دوست عثمان بھائی، عثمان مظہر. یہ عثمان بھائی میرے بہت اچھے، سب سے پہلے تو کچھ تھوڑا سا مجھے ان کا استاد ہونے کا شرف حاصل ہوا، لیکن اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں ان کا استاد تو بہت کم عرصے کے لیے رہا، یا میرا ان کا تعلق میں استاد والا تعلق بہت کم رہ گیا ہے. زیادہ تعلق میں سمجھتا ہوں میرا ان سے ایک دوستی کا تعلق ہے، اور جب دوستی ہو گئی تو اس کے ساتھ ساتھ ان سے سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملا. اور آج اس لیے ہم نے ان کو اپنے اس پوڈ کاسٹ میں انوائٹ کیا ہے تاکہ آج بھی ان کے لائف ایکسپیرینسز سے، ان کی نالج سے ہم سب کو سیکھنے کو ملے. بریف انٹروڈکشن عثمان بھائی کا یہ ہے کہ ہمارے عالم علماء کورس کے 4th ایئر کے ایک ریگولر ڈیڈیکیٹڈ اسٹوڈنٹ ہیں الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی جو لائف ہے اس میں ایز اے کریئر کارپوریٹ ٹریننگ کو چوز کیا ہے. ملٹی نیشنل کمپنیز میں جا کر یہ کارپوریٹ ٹریننگز دیتے ہیں، اور ان کا بیچلرز جو ہے وہ کینیڈا سے ہے، اور بیچلرز لاہور سے کیا ہے آپ نے، اور اس کے بعد ان کا جو ماسٹرز ہے وہ انہوں نے کینیڈا سے کیا ہے، یارک یونیورسٹی سے. تو الحمدللہ میں ذاتی طور پہ ان کو اپنی زندگی میں اور اس کے بعد آج کے اس پوڈ کاسٹ میں پا کے بہت خوشی محسوس کرتا ہوں. جزاک اللہ عثمان بھائی، آپ آئے. انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ہمیں اپنی قیمتی ایڈوائسز اور سجیشنز اور آراء سے مستفید کریں گے انشاءاللہ. تو آئیے جی آج ڈسکشن کر لیتے ہیں. سوشل میڈیا، کیا رول ہے سوشل میڈیا کا ہماری لائف میں، کیسے سوشل میڈیا ہماری زندگی میں انوالوڈ ہے؟
یہ تو کچھ معاملات ہوتے ہیں نا جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اظہر من الشمس، کہ سورج کی طرح واضح ہوتے ہیں. جو یہ شخص پوڈ کاسٹ دیکھ بھی رہا ہوگا وہ بھی کسی نہ کسی طرح کے سوشل میڈیا کے تھرو ہی ہوپ فلی پرابلی دیکھ رہے ہوں گے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوشل میڈیا کو ایک سوشل میڈیا ایک ایسی ریالٹی ہے آج کی جس کو ڈینائی کرنا بہت چیلنجنگ ہے، بہت ڈیفیکلٹ ہے. چاہے پرسنل لائف ہو، چاہے پبلک لائف ہو یا پروفیشنل لائف ہو، کہیں نہ کہیں ہم سوشل میڈیا کا جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں، اس پہ کسی حد تک کہیں نہ کہیں ڈپینڈنٹ بھی ہو گئے، یہ میرا خیال. جی تحقیق کہتی ہے آج کے دور میں کہ آن این ایوریج ایک بندہ جو سوشل میڈیا یوزر ہے وہ تقریباً 3 سے 4 گھنٹے سوشل میڈیا پہ لگاتا ہے. 3 سے 4 گھنٹے ان کے. جی اچھا، ویسے یہ ریئلائز ہوتا تب ہے جب آپ ٹائمر میں جا کے دیکھتے ہیں جو سیٹنگز میں ڈیجیٹل ویل بینگ میں کے آپشن میں جب کلک کرتے ہیں اسکرین ٹائم نہیں، اسکرین ٹائم میں بھی وہاں پہ ڈیجیٹل ویل بینگ میں ہر ایپلیکیشن کا ایک الگ الگ ٹائم آ رہا ہوتا ہے. اچھا، تو جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اچھا میں نے اتنا دیکھ لیا، مطلب آپ ریئلائز نہیں کرتے. جی بالکل. آپ 10-15 منٹ صبح، پھر 1-2 گھنٹے بعد پھر 10-15 منٹ لگا کے پورے دن میں 4 گھنٹے ہونا، 3-4 گھنٹے ہونا بہت بڑی بات نہیں ہے. تو بہرحال یہ ایک ہماری لائف کا ایک بہت بڑا پارٹ تو ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اچھا ہے برا ہے یہ سوشل میڈیا کو واقعی کوئی فائدہ ہماری زندگی میں دے بھی رہا ہے یا نہیں عثمان بھائی؟ اس کے میرے خیال سے اگر آپ دیکھیں تو فوائد کو اگر آپ دیکھیں تو فائدے تو بہت ہیں. یہ ڈینائی کرنا اس کے فائدے جو ہیں میرے خیال سے وہ ٹھیک نہیں ہوگا، جسٹس نہیں ہوگا. کسی بھی انیشیٹو میں یا کریشن میں یا جو کوئی چیز بناتا ہے انسان، اس میں فائدے تو ہوتے ہیں جو آگے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں فائدے رکھے ہیں. ان چیزوں کو استعمال کیسے کیا جائے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. پولیٹیکل سائٹ میں ہر جگہ پہ لوگ اس کو استعمال کریں. آپ کی آواز جو پہلے پہنچانا آپ کے لیے بہت مشکل ہوتا تھا لوگوں تک، آج ایک کلک کے ذریعے پوری دنیا آپ کو سن سکتی ہے. آپ کے ویوز، آپ کے آئیڈیاز، آپ کی تھاٹس ساری لوگوں تک جا سکتی ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ایک بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کس طرح سے لوگوں کو افیکٹ کر رہے ہیں. سو یہ مزید اس کے بینیفٹس پہ میں بات کریں میں کچھ اسٹیٹسٹکس سامنے رکھنا چاہتا ہوں. کسی کی ریسرچ تھی تو 2019 میں یہ ریسرچ ہوئی تھی. 2019 میں، آج 2020 میں ہم 22 میں موجود ہیں. کووڈ کے بعد ویسے ہی لوگوں کا رجحان جو ہے اسکرینز اور ڈیوائسز کی طرف بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. تو 2019 کی ریسرچ کے مطابق دنیا میں 7.7 بلین پیپل ہیں. اس میں سے 4.4 بلین انٹرنیٹ یوزرز ہیں. یعنی آپ آلموسٹ مور دین ہاف آف دی پاپولیشن از انٹرنیٹ یوزر. اور 4.4 میں سے 3.9 بلین پیپل جو ہیں وہ سوشل میڈیا یوزر. مطلب آپ کی ایجوکیٹڈ کلاس سے بھی آپ کی ظاہر سی بات ہے ہاف. جی بالکل. آدھی دنیا تو ایجوکیٹڈ نہیں ہے. جی. تو مطلب یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے یوزرز جو ہیں وہ ایجوکیٹڈ کلاس سے بھی زیادہ ایکسیڈ کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ ہے نا کہ ایک پاکستانی 10-12-15 ہزار روپے کے موبائل آپ کے ہاتھ خریدنے کی دیر ہے، جس کو شاید پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا، اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ سوشل میڈیا یوزر ہے. اور شیخ آپ جو 10-15 کہہ رہے ہیں اب تو قسطوں پہ بھی موبائل مل جاتے ہیں. تو لوگ جو ہے وہ سیلری کا 500-1000 روپے کٹوا کے، یعنی جو شیخ نے بات کی کہ پڑھائی کا آپ کو لٹریسی کا بھی اتنا اگر ریٹ نہ ملے لیکن فون یوزیج کا آپ کو مل جائے گا. ہاں میں یہی بتا رہا تھا کہ 3.9 بلین پیپل آر ایکٹیو یوزرز آن سوشل میڈیا. اور ان 3.9 بلین میں سے 45% آف، یعنی یہ جو ہوگی 45% آف ٹوٹل پاپولیشن سوشل میڈیا یوزرز ہے. یعنی آدھی دنیا اس وقت سوشل میڈیا یوز کر رہی ہے. آدھی دنیا کے پاس وہی پڑھنے لکھنے کو نہیں ہے، شاید کھانے پینے کو، لیکن وہ سوشل میڈیا یوز کر رہی ہے. اور ان میں سے فیس بک پہ 2.5 ملین لوگ ہیں. 2.5 بلین 2.5 بلین لوگ ہیں. اور ہر سال ملینز آف پیپل اس میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. مطلب یہ یقیناً دنیا اس کی عادی بن چکی ہے اور دنیا کا ایک بہت بڑا ایسپیکٹ یہ سوشل میڈیا آ گیا. اور جی آپ اصل میں یہ ایکسیسیبل بہت زیادہ ہو گیا نا. مجھے یاد ہے کہ ہم بچپن میں ہم بھی یوز کرتے تھے لیکن فیس بک یوز نہیں کرتے تھے. اس وقت آرکٹ ہوتا تھا، ایم ایس این ہوتا تھا، لیکن وہ لمیٹڈ ٹائم آف پیریڈ کے لیے ہوتا تھا. مطلب یہ ہے کہ آپ اسکول سے آئے، ہوم ورک کیا اور پھر اس کے بعد آپ نے کمپیوٹر کھولا جس کو 5 منٹ لگے کھولنے میں، جی ٹھیک ہے، اور پھر جا کے آپ نے ایم ایس این کو سائن کیا اور جو ہے وہ عجیب طریقے سے کیپس لاک آن آف کر کے. جی اپنا ایکسپیرینس ہی بتا رہا ویسے میں. تو آپ ایسے بات کیا کرتے تھے اور اپنے رشتے داروں سے بات کرتے تھے. گھر میں ایک کمپیوٹر ہوتا تھا، 3-4 بھائی والدین نے سب نے ایک ہی کمپیوٹر یوز کرنا ہوتا تھا. اور وہ بھی آج کے جیسے فاسٹ اور آپ کی ہائی ٹیک کمپیوٹرز ہیں اس طرح نہیں ہوتا تھا. میں اس دن ایڈ دیکھ رہا تھا 80s میں انہوں نے کمپیوٹر کا ایڈ لگایا کہ
10 MB کی اسپیڈ پہ انہوں نے کمپیوٹر لانچ کیا ہے. 10 MB آف ہارڈ ڈسک, اسپیڈ نہیں, سوری 10 MB آف ہارڈ ڈسک. 10 MB کیا ہوتا ہے آج آپ کا بیسک موبائل جو 8 GB سے شروع ہوتا ہے, تو یا 4-5 GB تو منیمم ہے. مطلب ایک موبائل میں 8 GB ہو تو بڑا ہلکا موبائل ہے. دیکھیے ایکسس ایسا اتفاقاً نہیں ہو گیا ہے, یہ باقاعدہ مطلب دیر آر ایفرٹس بیہائنڈ اٹ, اور ابھی ایمز ہیں کہ سوشل میڈیا کے یوزیج کو بڑھانا ہے, لوگوں کو اس کا ایکسیس اور دینا ہے. کیونکہ ایک دیکھیں کہیں نہ کہیں اس کا جو خیر بھی ہے, اس کے اندر جو اچھائی بھی ہے. اب آپ دیکھیں نا اچھائی کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں کہ لوگوں کا بزنس ہے اس پہ, پیپل آر ارننگ. اچھا میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. شیور. ون ورڈ میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں, سوشل میڈیا گڈ اور بیڈ؟ یہ ون ورڈ والا سوال نہیں ہے نا. جیسے آپ دیکھیں حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خمر کے بارے میں بھی یہ کہا نا کہ اس میں بھی کچھ نہ کچھ خیر ہے, لیکن چونکہ اس کا شر زیادہ ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا. تو سوشل میڈیا کے ہم اپنی دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ خیرات, مطلب بہت سارے اس کے فوائد بھی ہیں. تو اس لیے میں کم از کم میں تو اس کو اتنا آسانی سے ریڈیوس نہ کر سکوں شاید کہ گڈ اور بیڈ. حنین میرے خیال میں اس معاملے کو گڈ اور بیڈ میں مسئلے ہے. پوڈ کاسٹ میں وہ ایک وائز مین نے ایک بات کہی تھی, اور وہ کیا تھی کہ سوشل میڈیا از لائک اے نائف, ایک چھری کی طرح ہے. آپ اس سے سبزی بھی کاٹ سکتے ہیں, آپ اس سے بندے کا گلا بھی کاٹ سکتے ہیں. مطلب یہی ہے نا کہ گلے زیادہ کٹ رہے ہیں جو ہمیں دکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. وہی ایسا ہر بندہ تو سوشل میڈیا کو دین کے لیے استعمال نہیں کرتا, اور دین کے لیے استعمال کرنا بھی نہیں چاہیے. اصل میں ہم دین کے لیے سوشل میڈیا کو اس لیے استعمال کرتے ہیں, خیر کے کاموں کے لیے اس لیے استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ لوگ موجود ہیں, ٹھیک ہے. وہ ایک پلیٹ فارم ہے, اور وہ پلیٹ فارم غلط طریقے سے استعمال ہو رہا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا غلط ہے؟ نہیں, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو ہم دیکھیں نا, ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کو منیمائز کرنا ہے, کم سے کم رکھنا ہے. اس کی کیوں کرتے ہیں ہم؟ کیونکہ اس میں جو ہے وہ ایک مطلب مفسدہ جو ہے اس کا راجع ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اگر آپ اس کو مفسدہ سے کیا مراد؟ مفسدہ یعنی CBA ہوتا ہے نا, کاسٹ بینیفٹ انالیسس. ایونز آف سوشل میڈیا آر گریٹر, اس کی کاسٹ زیادہ ہے, بینیفٹ کم ہے, ڈپینڈنگ اگین کہ آپ کس سوسائٹی میں رہ رہے ہو اور کس طرح. صحیح نہیں. جیسے میں نے کہا کہ بہت سارے لوگ گھر پہ بیٹھ کے بزنس کر رہے ہیں جو باہر نہیں جا سکتے, یا ان کی لوکیلٹی ایسی ہے کہ وہ ان کے پاس مارکیٹ کا کوئی بہت بڑا ایکسیس نہیں ہے, اور وہ سوشل میڈیا کے تھرو ایک لارجر عوام کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں. کتنی خواتین ایسی ہیں جو گھروں سے بزنسز آپریٹ کر رہی ہیں, اب کوکنگ وغیرہ کے ہو گئے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہو گئیں, تو ان کے لیے تو بہت زیادہ خیر ہے. ابھی یہ دیکھتے ہیں کہ آلٹرنیٹ پلیٹ فارم دیا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ مطلب پہلے بھی لوگوں کے پاس امپلائمنٹ اپرچونیٹیز تھیں, ایسا نہیں ہوا کہ سوشل میڈیا نے آ کے ایڈ آن کر دیا, سوشل میڈیا نے آ کے سبسٹیٹیوٹ ضرور کیا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ سوشل میڈیا نے ایک الگ سے بینیفٹ پرووائڈ کیا ہے. یہ کہہ سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا نے آلٹرنیٹ دیا ہے, ٹھیک ہے. میں اگر یہ کہوں کہ سوشل میڈیا 2020 یا 22 میں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, آپ اس سے ایگری کریں گے؟ ڈپینڈ کرتا ہے ان کا کتنا بزنس جو ہے وہ سوشل میڈیا پر. نہیں, میں کس میرے خیال سے سنجو نا ڈائنامکس چینج کیے ہیں. جیسے یہ شیخ عدیل بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ خواتین آج بیٹھ کے پرسز بیچ رہی ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, جو کہ لوگ باہر نہیں نکل سکتے تھے, باؤنڈریز اس نے ایکسٹینڈ کر دی. بہت لوگ بزنس کر رہے ہیں, اٹس آل فری. جو آپ بھی بات کرتے ہیں پڑھے لکھی چیز, لیٹ می ڈیفائن اٹ ان وے آف پاورٹی لائن. ہر چیز دنیا میں پاورٹی لائن کے اوپر ڈیفائن ہو رہی ہوتی ہے کہ جی پاورٹی لائن سے نیچے, پاورٹی لائن سے اوپر. لیکن اس چیز نے جو نا اس رول کو بھی ڈیفائی کر دیا ہے. جو لوگ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں, پاکستان میں آپ دیکھ لیں, بگ چنک آف یور پاپولیشن جو پاورٹی لائن سے نیچے ہے, جو شاید روٹی نہیں افورڈ کر سکتی, جو کھانا ٹھیک سے نہیں افورڈ کر سکتی, جو مسکین کی ڈیفینیشن میں آتی ہے اگر آپ اس کو اس کے لحاظ سے بھی دیکھیں, لیکن وہ سوشل میڈیا یوز کر رہا ہوگا بیکاز اٹس ایبسلیوٹلی ٹوٹلی فری. اس وقت افریقہ کے اندر فیس بک از لانچنگ پروجیکٹس جہاں پہ دی انٹرنیٹ وتھ فیس بک از فری. رائٹ, موبل لنک آپ کو میرے خیال سے یہاں پہ کئی ایسی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہیں جو آپ کو فیس بک فری دیتی ہیں. نہیں, زونگ وغیرہ کا موبائل از فری بھی ہے. آپ دیکھیں ایک زمانے میں انکمنگ کے بھی آپ چارجز پے کرتے تھے ایک زمانے میں جب ہم یونیورسٹی وغیرہ میں تھے, لیکن اب جو ہے اٹس جسٹ 1000 روپیز اے منتھ, اور آپ جو ہے نا اس میں انجوائے کریں انٹرنیٹ اینڈ فون کالس, اٹس آل فری. تو فائدہ اس کا تو یہ ہے کہ میں آئی پرسنلی نو مینی پیپل جو کہ بزنسز اس میں کر رہے ہیں اور اسے کافی کما رہے ہیں. اور اسے ابھی آپ دیکھیں فیس بک جو جسٹ فیو منتھس بیک ایک رات کے لیے ڈاؤن ہو گیا تھا, آئی تھنک فار فیو آورس, اینڈ آئی تھنک پیپل ہیڈ لاس آف ملینس آف ڈالرز جو اس کے اندر بات ہے. آئی مین بڑی بڑی آرگنائزیشنز اس وقت چل رہی ہیں اس کے اوپر, جو کمپنیز جو اسمال ٹو میڈیم سائز. آپ یہ بھی دیکھیں نا, فار ایگزامپل اگر آپ کو کہیں ٹریول کرنا ہے, آپ گھر سے کسی راستے پہ جا رہے ہیں, آپ کراچی میں اگر ہم دیکھیں کہ آپ کو نہیں پتا کون سا راستہ کھلا ہوگا, بارش ہو گئی, تو اس میں بھی آپ کو گوگل میپ فائدہ دے رہا ہے کہ آپ کی لائف. بہت ساری چیزیں ہیں, آپ اس طرح لوگوں سے کمیونیکیٹ کر کے جو کام آپ کو اچھے نہیں لگتے, یار میں کیا گھر سے نکلوں وہاں تک چیز لینے جاؤں, آپ نے کانٹیکٹ کر لیا, وہ آپ کے گھر پہ ڈور اسٹیپ پہ آ گئی, آپ اس ٹائم کو جو ہے آپ
پروڈکٹیولی کسی اور طریقے سے یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ہم مطلب میں یہ جو ابھی سمجھا ہوں, جو ہم نے تھوڑا سا ڈیڈیوس کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آؤٹ رائٹ اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے اور آؤٹ رائٹ اس کو صحیح بھی نہیں کہہ سکتے. جیسے شیخ حنین نے کہا کہ کچھ سرٹن پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے اس کے ایول زیادہ ہیں اور کچھ سرٹن پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے. دعوت کے کام کے لیے آج سے 50 سال پہلے آپ تصور نہیں کر سکتے تھے کوئی بندہ بند کمرے میں بیٹھ کر ایک حدیث پڑھے اور وہ ود ان منٹس ود ان آورس ملینز آف لوگوں تک اس کی ریچ ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا تھا اس زمانے میں, لیکن آج سوشل میڈیا کے وسیلے سے اور اس کے تھرو یہ کام ہو سکتا ہے. تو اس کو ہم پھر انشاءاللہ ڈسکس کر لیتے ہیں. میں چاہتا ہوں پہلے ہم کو ڈسکس کر لیں کہ اس کے ایولز کیا ہیں, اس کے ڈینجرز کیا ہیں, پھر اس کے کچھ سولوشنس پہ ہم چلے جائیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے اس کو ہم پازیٹیولی کیسے یوز کر سکتے ہیں. تو عثمان بھائی کیا ڈینجرز ہیں اس سوشل میڈیا کے, آپ کیا سمجھتے ہیں بھائی, کیا ایسا ایسپیکٹ ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس سے بچنا چاہیے؟ دیکھیں وہ تو آپ بہت ساری لسٹ کر سکتے ہیں چیز. آئی بینگ اے فادر آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک شیور کہ میرا آئی ہیو اے 13 year old. کتنے بچے ہیں ماشاء اللہ آپ کے؟ 4 ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. تو 3 لڑکے ہیں, تو لائک 13 سال 10 سال ایسی ایج ہے. تو ابھی تک ان کا اکاؤنٹ نہیں ہے فیس بک پہ, کم از کم مجھے پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں. یہ اچھی آپ نے یہ ڈسکلیمر تو اینڈ آئی ایم گوئنگ بیک ٹو دی اولڈ ماڈل جو آپ کریں نا کہ وی ہیو ون ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر ایٹ ہوم, ٹیبلٹس ہم نے سائٹ پہ رکھے ہوئے ہیں. ان کا باری لگی کہ ڈیسک ٹاپ پہ یوز کریں گے اور اسکرین اس کی کچن کی طرف ہے, کسی وقت بھی ماں نہ دیکھ سکے اسکرین پہ ہو کیا رہا ہے. So I recently invested in this. This is one of the cheese. Why I've done this is of course why I've invested. تو پابندی نہیں ہے اسی کو یوز کرنا. ہاں میرے پاس یہ ایول ہے ہاتھ میں, تو میرے خیال سے اسی طرف چلے جانا چاہیے ویسے. So and I make sure کہ رات کو جو نا انٹرنیٹ وغیرہ آف ہو جائے, پاور آف جو ہو جائے. لیکن خیر ابھی وہ لڑکے, تو why am I doing this? That is the main question. As a father why I'm doing this? Because میں نے ایکسپیرینس کیا سوشل میڈیا کو, اس کے بوم کو, جب ہم بڑے ہو رہے تھے, جب ہم تھے. تو اس کے اندر جو چیز ہے, مطلب دیر آر a lot of things, but number one چیز جو ہے نا از دا کمیونٹی کی جو ویکنیس ہے. مطلب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی آج کمیونٹیز اتنی ویک کیوں ہیں, آپ کو لوگوں کے نام نہیں پتہ ایک دوسرے کے, آپ کو پتہ نہیں محلے میں رہے کون رہا ہے, آپ کا بیسٹ فرینڈ کون ہے, آپ بچے سے پوچھے تو اس کو نہیں پتہ اس کا بیسٹ فرینڈ کون ہے. ایوری تھنگ از دیئر آن دا فیس بک جو میرا ہے, میری دنیا, میری ساری چیزیں. تو سائیکولوجیکلی جو ہے نا آپ اس سے کافی امپیکٹ ہوتے ہیں. یعنی ہمارے سائیکوگرافکس کہہ لیں, سائیکوگرافکس تو نہیں کہیں گے, ہمارا سوچنے کا انداز اور ایک دوسرے سے جو ایک ریلیشن شپس ہیں, بیسیکلی ریلیشنس جو ہیں ہمارے, وہ کافی افیکٹ ہوئے ہیں. مطلب ہمارے ریلیشنز جو ہیں وہ اسکرین پہ چلے گئے, اور جو ایک ریئل ٹائم ایک ریلیشن شپ ہونا چاہیے تھا اسکرین سے, آف دا اسکرین ریلیشن شپ, وہ بہت کم ہو گیا. لٹرلی ایسا ہے, ہمیں اپنے پڑوسی کا نہیں پتہ کہ وہ پڑوسی. تو شیخ ہمیں گھر میں اکثر ایسا ہوتا ہے, اوپر والے فلور کو نیچے والے فلور کا نہیں پتہ ہوتا. بھائی سامنے بیٹھا ہوتا ہے, آپ موبائل یوز کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو نہیں پتہ ہوتا. مطلب یہ تو اتنی ایکسٹریم ایگزامپل ہمارے پاس موجود ہے. ہمیں دنیا بھر کی کنسرن ہے, دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے, اور اپنے گھر میں جو لوگ ہیں ان کی لائف کا پتہ نہیں ہوتا کہ کون بیمار ہے, کون خوش ہے, کون کیا کر رہا ہے. والدین سے پوچھے بچے کا ہے, ان کو نہیں پتہ ہوتا بچے کہاں پہ. اور آپ کی جو نا ویلیوز اور کلچرز کمپرومائز ہو رہے ہیں. آپ جو نا اب گلوبلی مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے, اگر ایک اس کو ہم کمپرومائز کہیں گے یا ری شیپ کہیں گے. دیکھیے کمپرومائز میں اس طرح سے کہہ رہا ہوں کہ وین یو ری شیپنگ از دیٹ یو ٹیک یو اڈیپٹ. ٹھیک ہے نا, ایک ہوتا ہے اڈیپٹ کرنا, ADAPT, ایک ہے اڈاپٹ کرنا. آپ جو ہے اس وقت اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں چیز کو, لائک وداؤٹ لوکنگ ایٹ دا رسک فیکٹرز آف اٹ. آپ کو ایک گلیمرس ورلڈ نظر آتی ہے اور آپ کہتے ہیں دس از ہاؤ آئی شوڈ بی, وداؤٹ ریکگنائزنگ اینڈ آئیڈینٹیفائنگ دا فیکٹ دیٹ یو آر ناٹ ان دیٹ پارٹ آف دا ورلڈ. اب اس پارٹ آف دا ورلڈ میں جس کے اپنے کچھ نارمس ہیں, تو پھر دین ایوری بڈی ایلس اسٹارٹس لوکنگ آؤٹ ٹو یو. آپ کہتے ہیں یار اس میں تو یہ چیز نہیں ہے, تو یہ چیز نہیں ہے. پھر آپ مولوی کو بھی اس لحاظ سے جج کرتے ہیں, آپ دینی انسان کو بھی اس لحاظ سے جج کرتے ہیں. تو آپ کو جو تھنکنگ ہے نا ساری, آپ کی ایکسپیکٹیشنز اور ساری چیزیں. تو پوائنٹ از کہ جیسے ابھی شیخ نے بھی کہا کہ پڑھے لکھے نہ مطلب اتنے زیادہ پڑھے لکھے لوگ نہیں, جیسے ہم, مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو جو ہے استعمال کر رہے ہیں ناٹ ان اے ویری پازیٹیو اور انٹلیکچوئل وے. ہم اس میں سے اپنی زندگی کی جو چیز ہے نا وہ اخذ کر رہے ہیں کہ جی اب زندگی ایسی ہونی چاہیے. ہم اس کے اگینسٹ اکوپڈ نہیں ہیں ویل انف کہ ہم اس سے لڑ سکیں. دیٹ از اے ویری گڈ وے آف پٹنگ اٹ, کہ ہم اکوپڈ نہیں ہیں ہاؤ ٹو یوز اٹ ان دا بیسٹ وے. اصل میں اس کی جو ایک بہت بڑی وجہ ہے نا جو آپ نے ڈسکس کیا ابھی, وہ یہ ہے, اور ریسرچ بھی یہی بتاتی ہے کہ ہم یا لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا سے ایڈکٹیڈ ہو گئے ہیں. یہ سوشل میڈیا ایک بہت بڑی ایڈکشن ہے, یعنی, اور اس کے کہتے ہیں کہ کچھ سائنز ہیں کہ آپ نے اگر چیک کرنا ہو کہ آپ اس ایڈکشن کا شکار ہوئے ہوئے یا نہیں ہوئے ہوئے, آپ
یہ ایڈکشن آپ پہ اثر انداز ہو رہی نہیں, اس کے کچھ سائنز ہیں. میں کہتے ہیں کہ اگر آپ ہر روز صبح اٹھ کے پہلا کام اپنا موبائل چیک کر رہے ہیں, رات کو سونے پہلے آخری کام آپ اپنا موبائل چیک کر رہے ہیں, دس مینس کہ آپ ایڈکٹیڈ ہیں. آدھی رات کو آنکھ کھلی, آپ نے کچھ نہیں کیا, برابر میں دیکھا بچہ سو رہا ہے, اٹھا ہوا ہے, یعنی آپ نے موبائل چیک کیا, یا آپ نے الارم رکھ لیا موبائل چیک کرنے کے. ہاں, یہ بھی ایکسٹریم ایگزامپل ہو سکتی ہے. کیا آپ نے الارم رکھا ہے کہ میں اس وقت اٹھ کے موبائل چیک کروں گا پھر سو جاؤں گا؟ پتہ نہیں یہ ایسا ہوتا ہوگا, ہو سکتا ہے. ایڈکشن آپ کو کہاں تک لے جاتی ہے؟ آپ دیکھیں ڈرگس وغیرہ سے جو لوگ ایڈکٹیڈ ہوتے ہیں تو وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں. جی ویسے اس کو الارم رکھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اس کا دماغ اس کو اٹھا کے رکھے گا, خود ہی اٹھ جاتے ہیں. نہیں میں کچھ سائنس کہ اگر آپ نے سوشل میڈیا پہ کچھ پوسٹ کیا, اب آپ بہت اینکشیسلی ویٹ کر رہے ہیں کہ یار کتنے لائکس آ گئے, کتنے کامنٹس آ گئے, میں نے صبح پوسٹ کیا تھا 50-100 لائکس ہوئے نہیں ہوئے. اسی کی طرح وہ جیسے بھی آپ نے کہا 4 دوست آپس میں بیٹھے ہوئے اور بات چیت نہیں کر رہے, اس مومنٹ کو انجوائے نہیں کر رہے, سب بیٹھ کے موبائل کر رہے ہیں. اس پہ نا مجھے بڑی ایک اچھی, ہمارے ایک ٹیچر تھے فلاسفی کے یونیورسٹی میں, انہوں نے اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس بتایا بڑا اچھا. کہتے میں ایک جگہ ٹریول کر رہا تھا تو میں موٹر وے پہ تھا, تو ادھر ایک پیٹرول پمپ پہ ایک گاڑی آ کے رکی, تو اس میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ 4 دوست بیٹھے ہوئے اور 4 دوست بیٹھ کے موبائل یوز کر رہے ہیں. تو میں ان کے پاس گیا, میں نے کھٹکھٹایا, انہوں نے شیشہ اتارا, انہوں نے کہا کہ جی, میں کہ آپ لوگ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. میں کیا؟ میں کہ آپ سب لوگ پاگل ہیں. لٹرلی انہوں نے یہ بات کہی. وہ سن بھی لیا انہوں نے, کیا مطلب نہیں, انہوں نے کہا کیا, 1 منٹ کیا, نہیں آپ سب لوگ پاگل ہیں. کہ جی کیوں؟ انہوں نے کہ آپ سب لوگ ساتھ گئے ہوئے ہیں, دوست نظر آ رہے ہیں, گھومنے پھرنے کے لیے جا رہے ہیں, اور آپ سب بیٹھ کے ساتھ اپنا موبائل یوز کر رہے ہیں. آپ تو مجھے آپ سے بڑا پاگل نہیں لگتا. تو یہ ایک سائن آف ایڈکشن ہے کہ گھر والے بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ایوری رائٹ اینڈ ناؤ آپ جو ہیں اپنا موبائل چیک کر رہے ہیں کہ اس کی کوئی نوٹیفیکیشن آئی نہیں آئی. تو اگر تو یہ سب ہو رہا ہے اور ہم میں سے کسی کے ساتھ ہو رہا ہے, اور انفارچونیٹلی ہم جو یہاں بیٹھے ہیں کہیں حد تک ہم بھی اس کا شکار ہوئے ہوئے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ہم ایڈکٹیڈ ہیں اس سوشل میڈیا سے. اور یہ اس کا سب سے بڑا ایک ڈرا بیک ہے کہ یہ انسان کو عادی بنا لیتی ہے, اور انسان اس سے نکلنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یہ جو آپ لائکس کے بارے میں بتا رہے ہیں نا کہ انسان جو ہے وہ اینکشیس ہوتا ہے کہ مجھے کتنے لائکس آئیں, تو آپ دیکھیں گے کہ ایڈکشن میں بھی یہی ہوتا ہے کہ یو ایکسپیکٹ فالس ریوارڈس. ٹھیک ہے, ایڈکشن ہوتی یہی ہے کہ دیر از این ایکسپیکٹیشن آف فالس ریوارڈس. مطلب یہ ہے کہ آپ اینکشیس ہوتے ہو اس وقت جس وقت وہ ڈرگ جو ہے وہ کریو نہیں کر رہے ہوتے, مطلب کریو کر رہے ہوتے لیکن وہ یوز نہیں کر رہے ہوتے, کنزیوم نہیں کر رہے ہوتے. اس وقت آپ کی ہیپینس لیول ہوتی ہے, اس وقت آپ اینکشیس بھی ہوتے ہو کہ ابھی میں یوز کروں گا, ابھی میں یوز کروں گا. اور پھر جب آپ لٹرلی یوز کر رہے ہوتے ہو تو تب آپ کو وہ پتہ نہیں ہوتا, مطلب آپ اس وقت اتنا فوکس نہیں کرتے اس پہ. تو یہی لائکس کا بھی ہے کہ آپ یہ اس میں گزار دیتے ہو ٹائم کہ ابھی میں دیکھوں گا فیس بک پہ کتنے لائکس ہیں, کتنے لائکس ہیں. بٹ وین یو ایکچولی چیک یور لائکس تو وہ آپ کو وہ مزہ نہیں دیتی جو اگر کم ہوتے ہیں. فالس ریوارڈ, سوری میں آپ کی بات اتنی کلیئر نہیں ہوئی مجھے. فالس ریوارڈ کا کیا مطلب ہے؟ ایک یہ ریوارڈ نہیں ہے کہ اگر میں کوئی چیز یوز کر رہا ہوں میرے جسم کو ایک طرح کی تسکین مل رہی ہے, سکون مل رہا ہے, میں ذہنی طور پہ, یہی فالس ریوارڈ ہے کہ اس کو نہیں ملتا. مطلب اس کو یہ لگتا ہے کہ مجھے ملے گا, اور پھر جب ایکچولی مثال کے طور پر وہ ویٹ کر رہا ہوتا ہے لائکس کا کہ ابھی میرے لائکس آئیں گے. ٹھیک ہے, اور وہ جیسے فیس بک کھولتا ہے اور نوٹیفیکیشن میں دیکھتا ہے کہ لائکس آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کو سکون نہیں ملتا. وہ صرف ایکسپیکٹیشن تھی جو اس کو سکون دے رہی تھی. اصل میں یہ ہوتا کیوں ہے؟ یہ ہوتا اس وجہ سے ہے, ریسرچ کہتی ہے کہ جب آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, جب آپ کوئی ایڈکٹیو گیم یوز کرتے ہیں, تو آپ کا برین وہی کیمیکل ریلیز کرتا ہے جو کوئی آپ ڈرگز لیتے ہوئے, اسموک کرتے ہوئے آپ کی باڈی, آپ کا برین ریلیز کرتا ہے, وچ از نون ایز ڈوپامین. جب بھی آپ سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ کریں گے, کوئی کچھ ٹائم اس پہ اسپینڈ کریں گے, آپ کا وہ جو ڈوپامین کا جو سیکشن ہے وہ بھر جائے گا. آپ اسپورٹس کھیل رہے ہیں, فار ایگزامپل فیفا کھیل رہے ہیں, دا مومنٹ آپ گول اسکور کریں گے وہ آپ کا ڈوپامین فل کر جائے گا, ڈوپامین. اور اس سے ہوگا کیا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ مینٹلی آپ سمجھ رہے ہوں گے آپ بہت خوش ہو رہے ہیں, لیکن فزیکلی آپ کو وہ مطلب آپ نے پہلے ویکیوم کریٹ کیا, وہی بات ہے, آپ نے پہلے ویکیوم کریٹ کیا پھر اس کو فل کیا. جی دیکھیں جو پلیجر ہے نا, جس سے آپ نے جو ڈوپامین کی بات کی, میرے خیال میں تھوڑا سا انفیئر ہو جائے گا اگر ہم صرف یہی کہیں کہ یہ جو ڈرگز ہوتے ہیں یا اس طرح کی ایڈکشنز ہوتی ہیں صرف وہی ڈوپامین ریلیز کرتی ہیں. ڈوپامین ایک
اس کے اور بھی فنکشنز ہوتے ہیں, بٹ ون آف دا فنکشنز از دیٹ یس دا ایکسپیرینس آف پلیجر, ہمیں جو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے اچانک سے, اس میں ڈوپامین کا ایک رول ہوتا ہے. ایک ریسرچ اس میں یہ بھی ہے, وہ تھی جانوروں کے ساتھ, کیونکہ ایسا کام انسانوں کے ساتھ کیا نہیں جا سکتا, جو ریٹس ہوتے ہیں ان پہ ایک ریسرچ کی گئی تھی کہ ایک جگہ پہ ان کو آپشن دیا کہ کھانا کھائیں, اور ایک جگہ پہ آپشن دیا کہ وہ کوئی کام تھا اس کو کر کے وہ ان کا پلیجر سینٹر ایکٹیویٹ ہو رہا تھا. اس نے کھانا چھوڑ دیا, پلیجر کے پیچھے چلا گیا, پلیجر ملتا رہے. تو یہ جو بات ہے, میں اس چیز سے تھوڑا سا آپ کہہ رہے ہیں ڈس ایگری کروں گا کہ اس کا کوئی ایکچوئل ریوارڈ ہی نہیں ہے. یس دیر از اے ریوارڈ جس کی وجہ سے, بٹ یس اٹس ناٹ اے لانگ ٹرم کہ کنسسٹنٹ رہتا ہے. مطلب جتنا ایکسپیکٹیشن تھی اتنا ریوارڈ نہیں. ٹھیک ہے, نہیں ایکسپیکٹیشن بھی دیکھیں, بات یہ کہ کچھ چیز ایسی ہوتی ہے نا کہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے 1 سیکنڈ کا ملے گا, بٹ دین یو وانٹ دیٹ 1 سیکنڈ اوور اینڈ اوور اگین. دیٹ از دا ایشو کہ وہ ہٹ ملے گی آپ کو, بٹ یہ ایسا نہیں ہے کہ بس ایک بار کیا 5 گھنٹے تک کا مجھے سکون ہے, ایسا نہیں ہوگا. تو اس میں پھر ایڈکشن ہوتی ہے یہ کہ یس جیسے ہی وہ اس کا افیکٹ کم ہوتا ہے, یو وانٹ اٹ اگین. ہٹ کیوں ملتی ہے؟ کیونکہ آپ نے گیپ ویکیوم کریٹ ہوا, خالی جگہ کریٹ ہوئی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ کا دماغ ہر وقت ڈوپامین کریٹ کرتا رہے گا یا ریلیز کرتا رہے گا. آپ کو کچھ نہ کچھ زندگی میں چاہیے ہوگا. اٹس ناٹ کہ اونلی ایڈکشن. آپ بہت ساری چیزیں جو آپ انجوائے کرتے ہیں, آپ یو فائنڈ اٹ پلیجریبل. فار ایگزامپل کسی کے لیے بک ریڈنگ ہو سکتی ہے, کسی کے لیے کسی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہو سکتا ہے, چاکلیٹ کھانا کسی کو اچھا لگتا ہے, اس کے لیے بھی یہ کام ہو سکتا ہے. بٹ کیا کچھ چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں جو کہ تھوڑا سا لانگ ٹرم رہتے ہیں. دس پرٹیکولر ایلیمنٹ جو سوشل میڈیا ہے, اس میں ایک یہ ٹینڈنسی ہے کیونکہ اس میں آپ کے پاس ایک پاسبلٹی ہوتی ہے کہ آپ اس کو ہر تھوڑی دیر بعد کر سکتے ہیں. فون آپ کا رنگ کیا, ایک میسج کی نوٹیفیکیشن آئی, اینڈ وہ آپ کا ایک تھوڑا ڈوپامین ریلیز ہوا. وین اٹ ہیپنز اگین, پھر اگین. اس میں ایک ٹینڈنسی ہے کہ آپ کو واپس مل سکتا ہے, تو وہ ایک اس پہ ڈپینڈنسی کریٹ ہوتی رہتی ہے. یہی تو ایک بہت بڑا ڈینجر ہے اس کا, یہی تو ایول ہے ایگزیکٹلی کہ دنیا میں جو ڈرگس ملتی ہیں ان کی ایک پرائس ہے, رائٹ, ان پہ گورنمنٹ پالیسیز ہیں, ریسٹرکشنز ہیں. اور یہ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں 21st سینچری ڈرگ ہے کہ اس پہ کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, بالکل نو پرائس, کوئی پرائس نہیں ہے, اس میں ایزیلی اینڈ فریلی اویلیبل فار ایچ اینڈ ایوری ون. پرائس کی بات, اسٹگما بھی نہیں ہے فی الحال اس پہ. اسٹگما ہوتا ہے نا, آپ مثال کے طور پہ ہماری سوسائٹی میں کوئی شخص سگریٹ پیے گا نا, بہت سارے گھرانوں میں اچھا نہیں سمجھا جاتا, وہ جاتے ہیں واش روم میں جا کے یا باہر جا کے. ڈرگس تو پھر اور بڑی چیز آ جاتی ہے, کیا وہ ڈرگس کرتا ہے. لیکن سیل فون ایسی چیز ہے, سوشل میڈیا ایسی چیز ہے جو اس کو ابھی معیوب برا بھی نہیں سمجھا جاتا. آپ بیٹھے ہوئے ہیں دعوت میں بیٹھ کے, ہر کوئی استعمال کر رہا ہے, تو یہ بھی اسٹگما بھی نہیں ہے. تو اس وجہ سے اس کے جو ایڈکٹیو نیچر ہے, یا اس پہ جو ایک مطلب دا نمبر آف پیپل فالوئنگ ٹو دس آر کنٹینیوسلی انکریزنگ. ناٹ اونلی دا نمبر آف پیپل بٹ آلسو دا ایج, کہ جو جس ایج پہ اب یہ شروع ہو رہا ہے. پہلے ہم دیکھتے تھے, اب جیسے مجھے یاد ہے کہ مجھے کچھ 14-15 کی ایج پہ جا کے فون ملا تھا, وہ بھی بڑا ریکویسٹ کر کے, سب کو سارے بھائی بہنوں کو نہیں ملا تھا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ 1.5-2 سال کا کیا ہوتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں فون ہوتا ہے, نانا کا فون. اب وہ اتنا آ جاتا ہے کہ بچے کو, اچھا پیرنٹس بھی کہتے ہیں کہ یہ کھانا ہی نہیں کھائے گا اگر اس کے سامنے کوئی اسکرین نہیں ہوگی تو. اور وہ اس ایج سے, اب اس ایج پہ تو بچے کا دماغ ایک ہوتا ہے موم کی طرح ہے کہ آپ جدھر شیپ کرنا چاہیں گے, مولڈ کرنا چاہیں گے, وہ لٹرلی اس حساب سے ہو رہا ہوتا ہے. ریسٹرکشن نہیں ہے آپ کے سوشل میڈیا یوزیج پہ. اچھا ویسے آپ جو بات کر رہے تھے نا کہ یہ ڈرگ فریلی اویلیبل ہے, تو دیر از نو سچ تھنگ ایز فری لنچ. وین دیر از سم تھنگ فری, یو آر دا پروڈکٹ. لیکن اس کی ڈائریکٹ پرائز تو آپ نہیں پے کر رہے نا, پرائز نہیں ہے, کاسٹ ہے. آبویسلی دیر از اے کاسٹ. جو کاسٹ شیک کی بات ہے نا کہ جو اگر اف یو تھنک دیٹ اٹس ناٹ کاسٹنگ یو, دین یو آر دا پروڈکٹ, کہ آپ کو بیچا جا رہا ہے. ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کر پا رہے. بہت سارے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہے بات. جو ایک عام شخص ہے جو ٹک ٹاک یوز کر رہا ہے, یوٹیوب یوز کر رہا ہے, اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ بھائی کس طرح میں ایک پروڈکٹ میں بک رہا ہوں. یس, میں کس طرح بک رہا ہوں, ان کو یہ سمجھ میں. ان کے لیے تو بس ہمیں فری میں چیز مل رہی ہے. ہر یوٹیوب کی ویڈیو دیکھنے سے پہلے 1-1.5 منٹ کا آپ کو ایڈ دیکھنا پڑتا ہے, جس میں 5-10 سیکنڈ تک آپ کو زبردستی دیکھنا پڑتا ہے, جب تک وہ اسکپ ایڈ کا بٹن. تو بیچ میں بھی آتے ہیں ایڈز. بالکل بیچ میں بھی آتے ہیں. قرآن سننے ہوتے ہیں, قرآن سننے کے دوران بالکل, وہ بھی قرآن سے ریلیٹڈ ایڈز ہی آئیں گے. ہاں, ایسے خطرناک ایڈ ہوں گے کہ آپ کو. میں تو ایک دفعہ کلاس میں قرآن پلے کیا ہوا تھا, بیچ میں کچھ ایڈ آ گیا, تو کافی آکورڈ سی سچویشن تھی. تو بہرحال یہ اس کے پہلا ڈینجر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا کیمیکل آپ کے دماغ میں ریلیز کرتا ہے, وہ جو باقی ڈرگس آپ یوز کرتے ہیں, جب آپ وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو بھی ریلیز کرتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پھر اس کے پھر اور بھی نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں. اسی طرح ایک جو نیگیٹو ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ موبائل فون اور یہ سوشل میڈیا, اوبیسلی جب آپ موبائل فون یوز کرتے ہیں تو سوشل میڈیا ایک بہت میجر پارٹ ہے اس کا, تو یہ اس فون سے بلو ریز ایمٹ کرتا ہے.
اسکرین جو ہے اسکرین، اور یہ آپ کی آنکھوں کے لیے بڑی ہارمفل ہے. ہارمفل نہ کہیے، یعنی یہ آپ کو نیگیٹیولی افیکٹ کرتی ہے. اسپیشلی یہ آپ کی نیند کو بہت افیکٹ کرتی ہے. رات کو اب آپ دیکھیں گے موبائل فونز میں آپشن آ گئے ہیں کہ اس کی بلو لائٹ کو فلٹر کر لیں، اس کو ڈم کر لیں. ٹائمز لگا، گلاسز بھی ایسے آ گئے ہیں. رات کو 8 بجے 7 بجے آپ اس کو ڈم کر لیں. ورنہ ہوتا کیا ہے کہ جب وہ بلو لائٹ آپ کے دماغ میں پڑ رہی ہوتی ہے، اور اسپیشلی لوگوں کی عادت ہے رات کو سونے سے پہلے بیڈ سائڈ پہ بس گھنٹہ موبائل یوز کرتے ہیں، تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ایک تو نیند فوراً نہیں آتی، نیند اڑ جاتی ہے. اور کیونکہ ڈوپامین ہے وہ آپ کو چارج کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ موبائل آپ یوز کرتے ہیں، بلو ریز بھی آپ کو چارج کرتی ہیں، آپ کے آنکھوں کو جگا کے رکھتی ہیں. پھر اگر آپ سو بھی جائیں تو آپ کی کوالٹی آف سلیپ ہنڈر کرتی ہے، آپ اتنا اچھے سے نیند نہیں لے پاتے. مثال کے طور پہ آپ سو تو 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے رہے ہوتے ہیں، لیکن ان 8 گھنٹوں میں اگر آپ کی نیند 8 گھنٹے کی ہونی ہوتی ہے تو وہ 8 گھنٹے کی نہیں ہوتی، آپ کو 4-5 گھنٹے کی نیند مل رہی ہوتی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں 8 گھنٹے سو رہا ہوں، میں پھر بھی کافی سو لیا اور 8 گھنٹے میرے لیے بہت ہو گیا، لیکن وہ بہت نہیں ہوتا، آپ کی نیند پوری نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک اس کا نیگیٹو ایسپیکٹ. اچھا، ویسے جو لوگ زیادہ یوز کر رہے ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا، وہ اس جو ہارمون ڈوپامین کی وجہ سے ہی یوز کرتے ہیں، یا پھر ایک تجسس کی ایک وہ ہوتی ہے، ایک کریونگ ہوتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس نے کیا کامنٹ کیا، اس نے کیا اس کی لائف کیسی جا رہی ہے. ایک تجسس کا ایک کریونگ ہوتی ہے نا، انسان کریو کرتا ہے کہ اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے، اس کی زندگی میں کیا چل رہا ہے. تو میرے خیال میں شاید یہ بھی ایک وجہ ہے، ہو سکتا ہے وجہ ہے بالکل. دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنے کا آپ کو موقع مل گیا، کون کب کہاں ٹریول کر رہا ہے، کون کس نے کب اپنی جاب کس جگہ پر لگا لی ہے، کون کس کی شادی پہ کس خاتون نے کیا جوڑا پہنا تھا، کس کے ساتھ کہاں پہ تصویریں کھنچوائی تھیں. تو یہ تو، اور کالج یونیورسٹی میں کون کس کا دوست ہے، کس کے ساتھ کس کا افیئر چل رہا ہے، کون کس کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے، یہ سب لوگوں کو لائف میں زندگی کے اندر جو نا اس وقت لائف میں اتنی آپ کی ڈپریشنز اور سچویشنز اور اکنامک سچویشنز اور ساری جو آپ کے آس پاس کریٹ ہوئی ہوئی ہیں، تو آپ کو جو نا ایک سیٹسفیکشن اور ایک پلیجر تو چاہیے، ہیومن باڈی کی نیڈ ہے. اس کا جو ویکیوم جو کریٹ ہو گیا نا، دا رائٹ میتھڈز آف گیٹنگ دیٹ سیٹسفیکشن اور پلیجر جس کو آپ بولیں گے، اس کو چھوڑ کے، اور پھر پیرنٹس نے بھی اس چیز کو، جیسا بھی شیخ نے کہا کہ جی کھانا کھلاتے ہوئے آپ کو دکھانا ضروری ہے. میں اب دیکھتا ہوں تو ہمارے یہاں بھی ایسا کی سچویشن گھر میں مجھے تو نظر آتی ہے اپنے گھر کے اندر بھی. اینڈ ایز مچ ایز وی وانٹ ٹو گیٹ ریڈ آف اٹ، وہ سر کا درد بن جاتا ہے جب بچہ رونا شروع ہو جاتا ہے. اینڈ اسی طریقے سے پلیجر یا اس سیٹسفیکشن کو فل کرنے کے لیے اٹس اے ویری ایزی وے کہ آپ کے ہاتھ میں ایک ڈیوائس ہو، 4 بٹنز ہوں، اور ایک فیک ریکگنیشن، جیسے آپ نے جو بات بولی مجھے میری تعریف بھی ہو رہی ہے. کیوں؟ بیکاز دیر از لیک آف فیڈ بیک ان آر سوسائٹی، دیر از لیک آف اپریسیشن ان آر سوسائٹی. ٹھیک ہے نا، پیرنٹس کی طرف سے بچوں کو اپریسیشن نہیں مل رہی، پیرنٹس بچوں کے ساتھ ٹائم نہیں گزار رہے، بچے جو ہے دوست نہیں بنا پا رہے، اور ان کو جو ہے وہ اپرچونیٹیز نہیں مل رہی جو شاید میں بھی ہمارے بچپن میں ہمیں ملتی تھی اور ہمارے پیرنٹس کو ان کے بچپن میں ملتی تھیں. اچھا، آپ یہ دیکھیں جنہوں نے یہ ڈیوائسز بنائی ہیں نا، یہ ایپل کے سی او نے، انہوں نے ہی کچھ نہ کچھ اس میں انوینشن میں اپنا ہاتھ ڈالا. اسی طرح مائکروسافٹ کے جو سی او ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو ایک سرٹن ایج تک یہ ڈیوائسز ان کے ہاتھ میں نہیں دی. اچھا، اب ذرا غور کریں کہ کیوں نہیں دی. بنائی انہوں نے ہیں، ان کے لیے اس کو لینا کوئی مشکل بات تھی نہیں، لیکن ان کو پتہ ہے کہ اس کے ایول ایفیکٹس کیا ہیں، انسان کی زندگی بھی کیسے اثر انداز ہوتا ہے. کہتے ہیں بچوں کو اگر آپ تقریباً کوئی 2 سال سے لے کے 9 سال کے درمیان، کیونکہ بچوں کا اس وقت نا مائنڈ ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے، اگر اس ڈیولپمنٹ میں آپ نے بچوں کو اسکرینز دینا شروع کر دی، اسپیشلی سوشل میڈیا دینا شروع کر دیا، تو ریسرچ یہ کہتی ہے کہ بچوں کی مائنڈ کی ڈیولپمنٹ اس طرح نہیں ہوتی، ہنڈر کرتی ہے. لوگ بچوں کی دنیا جو باہر کی دنیا میں ڈیولپ ہونی تھی، وہ اسکرین ہی ان کی دنیا بن جاتی ہے. اور ہوتا کیا ہے، اس کے نتیجے میں ان کے اندر ڈپریشن پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے بہت ارلی ایج میں، سوسائڈل تھاٹس پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ اسٹریس کو مینیج کرنے کی ایبلٹیز کھو دیتے ہیں، صبر ختم ہو جاتا ہے، پیشنس ختم ہو جاتا ہے، فوراً ان کو کوئی چیز چاہیے. تو یہ جتنا اصل میں میرے خیال میں جو ایک شیخ نے بھی جیسے تجسس کی بات کی اور عثمان بھائی نے یہ بات کی، دیکھیں انسان کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی مقصد چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب تک وہ اس کا مقصد وہ سائٹ میں رہتا ہے نا، اس کے پاس ایک گول ہوتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کو اس ویژن کے تحت اس لائن میں لے کے چلنا ہے. سوشل میڈیا پہ نقصان کیا ہوتا ہے کہ
چونکہ پیرنٹس نے اگر شروع سے دے دیا یا کوئی بھی معاملہ ہوا, اور آج کل ہمارے یہاں پہ کوئی ویژننگ پہ خاص بات ہوتی نہیں ہے بچوں کے ساتھ, پرپز کیا ہے زندگی کا اس پہ کوئی خاص بات ہوتی نہیں ہے, تو پھر ایک تو یہ وائڈ کریٹ ہوتا ہے کہ مجھے کرنا کیا مجھے نہیں پتا, ادھر ادھر دیکھتے رہو, تو وہ ایک تجسس اور بڑھتا ہے کہ بھائی وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے. پھر جیسے آپ نے ایک بات کہی کہ جب یہ وائڈ ہوتا ہے نا کہ مجھے زندگی میں کچھ کرنا نہیں ہے, پھر اب جو مل رہا ہے وہ اس کو اڈاپٹ کرنے لگتے ہیں. جیسے انہوں نے پہلے کہا اڈاپٹ کرتے ہیں کہ اچھا یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے, میں اس کو بھی کرتا ہوں. وہاں گانا سنا, اچھا گانے بھی گاتے ہیں, وہاں ڈانس دیکھا وہ ڈانس بھی کرتے ہیں. اور پھر یہ جو اسکرین ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پیسے والی مطلب یہ ہارم لیس سی چیز ہے نا, کیا وہ چھوٹا سا بچہ ہے چھوٹی سی چیز دیکھ رہا ہے, لیکن آپ نے سے کہا اس چھوٹے سے بچے کی اس وقت ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, وہ ان چیزوں کے وہ اس کے لائف لانگ پیٹرنز بن رہے ہیں. اگر آپ سائیکولوجیکل تھیوریز بھی دیکھیں کہ وہ تھیوریز کہتی ہیں کہ بھائی بعد میں جو آنے والے ایشوز ہیں ان کی کہیں نہ کہیں چائلڈہڈ ریلیٹڈ انسیڈنٹس میں روٹس ہوتی ہیں. جب وہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پیرنٹس تو اس طرح, اس کے پیرنٹس تو آن لائن انہوں نے اس طرح دکھائے تھے, اور یہ تو میرے پیرنٹس تو مجھ سے پیار نہیں کرتے. دیکھیں کتنا ایک بڑا, آپ کچھ اگر آپ نے بچوں کے وہ دیکھے ہو کارٹونز یا اس ٹائپ کے, تو جہاں گفٹ ملتا ہے وہاں محبت آ جاتی ہے کہ بھائی جب کچھ ملتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ محبت کی علامت ہے. اب میں دیکھوں میرے ابو نے تو مجھے گفٹ نہیں دیا, اس کا کیا کنکلوژن ہے, وہ مجھ سے محبت نہیں کر رہا. جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ سوشل, جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک ریسٹرکٹ کر دیتا ہے تھاٹ کو, بچوں کے اس کی دنیا کو بند کر دیتا ہے. تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ سوشل میڈیا آپ کے مائنڈ کو براڈن کرتا ہے, آپ کو یہ بھی پرسپیکٹو پتہ چلتا ہے وہ بھی پرسپیکٹو پتہ چلتا ہے, یعنی آپ کا ورلڈ ویو تھوڑا سا براڈن ہوتا ہے, جیسے کہتے ہیں کہ آپ کا ایک ذہن وسیع ہو رہا ہے, وسعت ایکسپوجر مل رہا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. سوشل میڈیا آپ کو عموماً وہی چیزیں دکھاتا ہے جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں, جس ورلڈ ویو سے آپ آ رہے ہو. مثال کے طور پر میرے خیال میں شاید یہ سوشل ڈیلیما ایک ڈاکیومنٹری نکلی تھی یا ایک ویب سائٹ ہے, ڈاکیومنٹری تھی اور ویب سائٹ بھی ہے. تو اس میں جو ہے وہ اس ڈاکیومنٹری میں یہی دکھایا ہے کہ بچے جو سوشل میڈیا ایکسپوز ہو رہے ہیں وہ صرف وہی دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ جو وہ چاہ رہے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جب وہ باہر کی دنیا میں نکلتے ہیں اور اپنے سے مختلف لوگوں کو دیکھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یار یہ اب نارمل ہے, میں نارمل ہوں کیونکہ میں تو سوشل میڈیا میں دیکھ ہی اپنے جیسے لوگ رہا ہوں. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ اس میں ٹالرنس لیول کم ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ اب نارمل ہے, اس کو ختم کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک براڈن نہیں کرتا بلکہ آپ کے پرسپیکٹو کو اور ریسٹرکٹ کر دیتا ہے اور اس کو تنگ کر دیتا ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ماں باپ بعض اوقات اپنی جان چھڑانے کے لیے بچوں کو یہ ٹیبلیٹس اور فونز دے دیتے ہیں. مائیں اکثر گھر پہ کچن میں کام کر رہی ہیں یا اپنا کوئی بھی پڑھائی کر رہی ہیں, کچھ بھی جاب کر رہی ہیں, بچہ رو رہا ہے, ٹینٹرمز تھرو کر رہا ہے, جان چھڑانے کے یہ لو بیٹا یہ لو بیٹھ کے موبائل یوز. یہ ہے کہ میں پھر بھی اس بات کو نا تھوڑا مطلب یہ جو آپ کی بات ہے نا کہ اگر اس وجہ سے بھی ہو رہا ہوتا نا کہ چلیں کام کرنا ہے تو بچے کو دے دیا, یہ پھر بھی میرے خیال میں تھوڑا سا اخف ہوتا, ہلکا ہوتا. ابھی تو یہ ہوتا ہے کہ مجھے اپنی سیریز چونکہ پوری کرنی ہے, مجھے اپنا ایک ڈرامہ پورا کرنا ہے, مجھے اپنا یوز کرنا ہے, تو اس لیے اس کو دے دیں. تو یہ اور زیادہ خطرناک چیز ہے کہ چلے کام تو ایک چلیں کسی کی ہو سکتا ہے ایسی مجبوری ہو کہ بچے کا کوئی خیال رکھنے والا نہ ہو, تھوڑی دیر کے لیے آپ نے کچھ دے دیا, میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا. لیکن یہ آن ٹاپ آف اٹ جب آتا ہے نا کہ اپنے یوز کرنے کے لیے, کیونکہ آپ اس سے ایڈکٹیڈ ہو گئے ہیں اور آپ اپنی ایڈکشن کو سیٹسفائی کرنے کے لیے بچے کو ٹائم نہیں دینا چاہ رہے نہ اور ان ریٹرن وہ بھی بیچارہ ایڈکٹیڈ ہو رہا ہے. اچھا ماں یہ سمجھتی ہے کہ شاید میں اگر اس کو وہ گیجٹ دے دوں گی تو وہ روئے گا نہیں, اب رونا بند ہو جائے گا اس کا. ایسا نہیں ہوتا. آپ نے اگر 1 گھنٹہ اس کو موبائل دیا ہے تو اب وہ 2 گھنٹے کے لیے روئے گا. اگر آپ نے 2 گھنٹے دیے ہیں تو وہ 3 گھنٹے کے لیے روئے گا وہ, کیونکہ ایک انسان بچے کی فطرت میں اس نے رونا تو ہے, اپنا کہیں نہ کہیں تو نکالنا ہے, تو وہ روئے گا. ایک مجھے بتا رہے تھے کہ آج کل کی صرف ماؤں کی نہیں بلکہ والدین کی, پیرنٹس کی عموماً ایک بہت سینسٹیو ہو گئے ہیں بچوں کے معاملات میں. آپ صرف گیجٹس نہیں, آپ دیکھیں اگر بچے تھوڑا سا بیمار بھی ہوتے ہیں تو اس کو فوراً سے پیناڈول پلا دیتے ہیں یا چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس لے جاتے ہیں. پہلے کی مائیں تھوڑا سا اس کا رونا برداشت کرتی تھیں بچوں کا, مائیں اور باپ دونوں. ٹھیک ہے, آج یہ نہیں ہو رہا, آج موبائل دے دیا یا دوائی دے دی. اچھا اصل میں ہم سمجھ رہے ہیں, بلکہ اکثر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے ایک نارمل کھلونا ہوتا ہے, بالکل ہم بچے کو دیتے ہیں وہ کھیل لیتا ہے, وہ چپ ہو جاتا ہے, تو بھائی یہ تھوڑا سا ایڈوانس کھلونا ہے. آج کل کا ہم بھی تو اپنے بچپن میں کارٹون دیکھتے تھے ٹی وی پہ, کارٹون نیٹ ورک, ٹام اینڈ جیری دیکھتے تھے, تو بچے کو ہم نے ہاتھ میں دے دیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے, اس میں اور اس میں ایک زمین اور آسمان کا فرق ہے.
یہ اسکرین انسان کے ہاتھ میں ہے, کنٹرول میں ہے, کب پلے کا بٹن دبائے, کب پاز کا بٹن دبائے, کب کسی ویڈیو سے بور ہو جائے نیکسٹ ویڈیو پلے کر دے. اور جیسے عثمان بھائی نے کہا کہ یہ انسان کے اسپیشلی بچے کے اندر ایک امپیشنس کریٹ کرتی ہے کہ میں اس وقت جو چاہ رہا ہوں میں وہ کر لوں. اور میں نے خود یہ آبزرو کیا. بہرحال میں نے اپنی بیٹی کے لیے, جو بڑی بیٹی ہے میری ابھی 5 سال کی ہے, اس پہ میں نے ریسٹرکشنز لگائی ہوئی ہیں. گھر پہ سوشل میڈیا پہ ہم فون نہیں دیتے اپنی بیٹی کو, گھر میں نہیں دیتے تو لیکن کچھ ٹائم کے لیے ہم فون دے دیتے ہیں. تو شروع میں گھر میں ٹی وی نہیں تھا الحمدللہ ہمارے یہاں. تو ہم نے دیکھا کہ ریلیٹیوس کے یہاں جاتے ہوئے دادا دادی, آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں مہربان ہوتے ہیں بچوں پر, تو انہوں نے فون دینا شروع کیا اور انہوں نے وہ ویڈیو لگائی. تو اب وہ ہم سے بھی ضد کریں. تو ہم نے کیا کرا, ہم نے گھر پہ ایک چھوٹی سی کیبل لگا کر ایک اسکرین لگا دی اور اس میں کارٹون لگایا کہ بیٹا چلو اب تم یہ دیکھو. آپ لوگ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ ہماری بیٹی کو وہ اسکرین نہیں دیکھنی, اس کو ہاتھ میں موبائل چاہیے. یہاں تک کہ ہم دادا دادی کے پاس جاتے ہیں, ادھر بھی ہم نے یہ کوشش کی کہ موبائل سے ہٹا کر وہ آئی پیڈ جو 2 سے 3 فٹ کے ڈسٹینس پہ رکھا ہوا ہے وہاں سے ہٹا کر ایک ٹی وی لگا ہوا ہے اس پہ کارٹون لگا دیں, یا اس پہ بھی یوٹیوب لگا دیں. موبائل پہ یوٹیوب نہ لگائیں, اسکرین پہ یوٹیوب لگا دیں. تو اس کو وہ بھی نہیں چاہیے تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ کنٹرول ہے نا, کہ ہر چیز میرے کنٹرول میں ہو. جب میرا موڈ ہو میں پاز کر لوں, میں پلے کر لوں, میں نیکسٹ ویڈیو پہ چلی جاؤں. یہ چیز ایک امپیشنس کریٹ کرتی ہے جو کہ ایک بچے کے لیے اور اوبویسلی بڑوں میں بھی ہو رہی ہے. انسان کو ایک اچھی ہیلدی میننگ فل لائف گزارنے کے لیے اس میں بہت ہنڈر کرتی ہے. بہت سوشل میڈیا سے آپ کا اٹینشن اسپین کم ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے لوگ, اس کا اثر دین پہ بھی آ رہا ہے کہ لوگ خود بھی نہیں سن پا رہے پورے بلکہ لوگوں کا بس نہ چلے. لوگ پتہ نہیں ایسی ٹیکنالوجی ان فیوچر میں کوئی آ جاتی ہے کہ خطبے کو 2x پہ لوگ سننا شروع کر دیں. لیکن عموماً آپ دیکھیں جو لوگ سننے کے عادی ہیں سوشل میڈیا پہ, وہ 1x کی سپیڈ پہ, تو میرے خیال میں کون ویسے اگر اس کو اپنے لیے عادت مجبوری نہ بنائی جائے تو میں تو سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ بہت سارے علماء کے جو لیکچرز ہیں اور علماء کے دروس ہیں وہ یوٹیوب پہ آپ کو ایٹ اینی ٹائم ایکسیسیبل ہیں, اور آپ 1 گھنٹے کا لیکچر 30 منٹ میں 2x کی سپیڈ پہ. ٹھیک ہے, لیکن آپ کے لیے پھر چونکہ آپ تو خطبہ دیتے ہیں نا ماشاء اللہ, آپ لوگوں سے پوچھیں کہ لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے. یہی بات ہے کہ جو آپ نے جیسے کہا کہ یہ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن کی بات ہو گئی, اور ریالٹی سے ہٹ کے دیکھیں کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کا نظام بنایا نا, اب جیسے ہم لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں, ہمیں ایک دوسرے کی سپیڈ اتنی محسوس, لیکن اگر میری عادت ہو جائے گی نا 2x پہ سننے کی, 3y پہ سننے کی, تو پھر میں آپ کے ساتھ بات کرنا بھی مشکل سمجھوں گا. کیا یار اتنی سلو بات کر رہے ہیں, میں کہوں گا یار آپ ریکارڈڈ میسیج ہی بھیج دیجیے گا. وہ ہیومن انٹریکشن اور کم ہو جاتا ہے. ہر چیز نے, میں یہی کہہ رہا ہوں نا, اس نے دنیا تبدیل کر دی ہے. سوشل میڈیا نے لوگوں کے سوچنے کا جو انداز ہے, سوچنے سمجھنے کی, کہتے ہیں ان کوڈ اور ڈی کوڈ کرنے کی جو صلاحیت ہے چیزوں کو سمجھنے کی, اس کو بھی چینج کر دیا ہے مائنڈ سیٹ کو. تو یہ تو ہوگا اور یہ ہو چکا ہے. اس میں بہت سی چیزوں میں اپنے آپ کو کنٹرول بھی نہیں کر سکتے, لیکن اپنے آپ کو تھوڑا سا پش ضرور کر سکتے ہیں کہ جتنا اپنے آپ کو اس سے ریسٹرکٹ کر سکیں اتنا بہتر ہے اس کے نیگیٹو اسپیکٹ سے بچنے کے لیے. دیکھیں پیرنٹس جو ہے نا, پیرنٹس جو ہے آپ سے سوال پوچھیں گے کہ جی ہم کیا بچے کو کاٹ دیں اس چیز سے بالکل, جو کہ دنیا جس پہ ڈیولپ ہو رہی ہے, میرا بچہ تو بالکل جاہل ہو جائے گا. اصل میں یہ جو میں نے سیکھا ہے, جو اس میں تھنکرز بولتے ہیں, وہ یہ بولتے ہیں کہ جتنا زیادہ آپ بچے کو اسکرین سے آف کریں گے اتنا زیادہ بچہ اپنے آؤٹر ورلڈ میں انٹرسٹ لے گا, اس کی مینٹل جو ڈیولپمنٹ ہے اتنی اچھی ہوگی. لیکن اگر بچہ اسکرین کو ایکسپوز ہو چکا ہے, یا تو فرام دی ڈے 1 آپ نہیں دیتے, آپ کے رشتہ دار, آپ کے دوست نہیں دیتے, ایک ماحول مل جاتا اس کو, وہ تو آئیڈیل سچویشن ہے, بیسٹ آف دی بیسٹ. لیکن اگر اب ایسا ہو گیا ہے, وہ ایکسپوز ہو گیا ہے اسکرین سے, اب آپ اس کی زندگی سے نکال نہیں سکتے یہ, تو آپ اس کو ریسٹرکٹ کریں. اس لیے آپ دیکھیں یوٹیوب کے ساتھ ساتھ اب آپ دیکھیں گے یوٹیوب کڈس کا بھی آپشن آ گیا. ٹھیک ہے, صرف یوٹیوب بڑوں کے لیے نہیں ہے, بچوں کے لیے بھی الگ سے یوٹیوب کا آپشن آ گیا کہ اس میں ریسٹرکشنس کے ساتھ ساتھ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے اگر اپنی بچی کو یوٹیوب دیا تو میں نے انٹرنیٹ وائی فائی آف کر کے یوٹیوب کی کوئی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر کے ہاتھ میں دی کہ یہ میرے
میرے الاؤ کرے بغیر یہ نیکسٹ ویڈیو پہ نہ جا سکے. یہی 5-6 ویڈیوز ہیں, انہیں کو بار بار دیکھنا چاہے تو دیکھ لے, خود سے کسی اور ویڈیو پہ نہ. شیخ میں اس میں یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ ایک مسئلہ ریز ہوا, لوگوں کو ریئلائز ہوا اور اس کا ایک سولوشن پروپوز ہوا. لیکن مجھے اس بات میں کنسرن یہ کہ یہ مسئلہ ریز کس کے ورلڈ ویو کے اعتبار سے ہوا اور اس کا سولوشن بھی کس کے ورلڈ ویو کے اعتبار سے آیا. یہ ہمارا ورلڈ ویو نہیں ہے نیسیسریلی کہ ہم اس میں اس طرح کا چیک لگا سکیں کہ مجھے میرے بچے کو ایسی ویڈیوز دکھیں جس میں کوئی میوزک نہ ہو مثال کے طور پہ, یا کوئی ایسی بات نہ ہو جو کہ غیر شرعی ہو. اس طرح کے ہم چیکس نہیں لگا سکتے. وہ انہی کے چیکس ہیں کہ انہوں نے فار ایگزامپل جو چیز سمجھی کہ ہاں یہ ایج اپروپریٹ ہے, یہ اس ایج گروپ کے لیے اپروپریٹ ہے, اس اعتبار سے انہوں نے چیکس لگا دیے. تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں ہم بہت زیادہ دوسرے ورلڈ ویو والوں پہ ڈپینڈنٹ ہیں کہ وہ ہمارے بچوں کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ واٹ از اپروپریٹ فار یو ایٹ دس ایج اینڈ واٹ از ناٹ اپروپریٹ, اور اس کو ہم ایک طریقے سے بلائنڈ فالو بھی کر رہے ہیں کہ بھائی جب مثال کے طور پہ جیسے آپ نے کہا کہ یوٹیوب کڈز یا اس طرح کے پیرنٹل جو کنٹرولز ہوتے ہیں کہ بھائی یہ تو بچوں والا ہے نا, یہ تو تمام دنیا کے, جیسے آپ نے کہا کہ بھائی تمام دنیا کے بچے کریں, بھائی اگر تمام دنیا کے بچے بھی کریں دیٹ ڈز ناٹ نیسیسریلی میک اٹ رائٹ. آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ گناہ کرنا کتنا آسان ہو گیا. آپ مثال کے طور پہ دیکھیں جیسے ایک گناہ اگر ہم لے لیں غیبت کرنا, اب اس کے بارے میں قرآن میں اتنی سخت وعید ہے, اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا اور اس کی ایک تشبیہ دی کہ کیا تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا چاہو گے. لیکن سوشل میڈیا پہ کسی کی غیبت کرنا کتنا آسان ہو گیا. آپ کسی سے بات نہیں بھی کر رہے, آپ صرف ایسے ہی بس ایک پوسٹ کر دیں کسی کے بارے میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ غیبت کیا ہوتی ہے, ذکر کا اخاک بما یکرہ, کہ اپنے بھائی کا ایسا ذکر کرنا, اس کو ایسے یاد کرنا جس کو وہ ناپسند کرے. اب آپ دیکھیں آن لائن کتنے پوسٹ ہوتے ہیں جو لوگوں کا ایسے ذکر کیا ہوا ہوتا ہے کہ لوگوں کو آپ کو خود اچھا نہیں لگے کہ میرے بارے میں کوئی ایسے لکھے. جیسے آپ نے مینشن کیا تھا ہماری باتوں میں کہ لوگ میمز بنا لیتے ہیں, ٹرولنگ کے کیسز آتے ہیں, روسٹنگ کلچر. تو دیکھیں قرآن میں کتنا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ سورہ حجرات کی جو آیات ہیں جس میں سوشل انٹریکشن کے حوالے سے کچھ گائیڈ لائنز ہیں کہ لوگ جو ہیں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں, مسخرہ لا یسخر قوم. اور یہاں پہ تو اس کو اچھا سمجھنے لگا کہ ایک شخص اس کو روسٹنگ کرنے کا باقاعدہ لوگ بلاتے ہیں کہ بھائی آپ آئیں روسٹ کریں, اور اس سے وہ اپنی ارننگز بھی ایسوسیٹ کر رہے ہیں اور اس کو ایک سیلیبریٹی اسٹیٹس دے دیا گیا ہے. تو یہ کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے گناہ کرنا جو ہے وہ بے حد آسان ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح پرینک کلچر دیکھ لیں کہ پرینکس جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں, ویڈیوز ریکارڈ کی جاتی ہیں. جو حدیث بھی ہے نا, 3 دفعہ ویل آئی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ بربادی سنائی ان کے لیے کہ جو جھوٹ بولنے کے لیے ہنساتے ہیں, ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا کہ گناہ کرنا بہت آسان ہو گیا. اصل میں سوشل میڈیا کا ایک کلچر ہے, جو کچھ آپ جب بھی کر رہے ہیں, جہاں کر رہے ہیں, جس کے ساتھ کر رہے ہیں, وہ آپ سوشل میڈیا پہ ڈالیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا گناہ اٹیچ ہو گیا ہے. وہ کیا ہے؟ دکھاوا, ریاکاری. پہلے میں اکثر کہتا ہوں, پہلے ایک دور تھا کہ جو کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال. سوشل میڈیا کے بعد دور آ گیا بھائی نیکی کر سوشل میڈیا پہ ڈال, فیس بک پہ ڈال. یعنی آپ کوئی بھی نیکی کر رہے ہیں وہ اس کو دکھائیں. آپ قربانی کا جانور لے آئے, فیس بک پہ ڈال دی. نماز پڑھ رہے ہیں, فیس بک پہ ڈال دی. طواف کر رہے ہیں کعبہ پہ دعا مانگ رہے ہیں. وہ میں نے ایک دیکھا بندہ دعا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یار دوسرے کو میری ویڈیو بناؤ, اور وہ دعا کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ ویڈیو کو بھی دیکھ رہا ہے, دعا کر رہا ہے ویڈیو کو دیکھ رہا ہے. ہاں, دعا نہیں کر رہا, صرف ویڈیو کے لیے. اس کے لیے جسٹیفیکیشن بھی دیتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کو انکریج کرنے کے لیے لوگوں کو دیکھیں, ہمیں ڈر ہی نہیں لگتا کہ یار اپنی نیت پہ اتنا بھروسہ ہے کہ میرے اندر تو ریاکاری آ ہی نہیں سکتی. ہمارے اسلاف کتنا ڈرتے تھے ریاکاری سے. نبی علیہ السلام نے خود پناہ مانگی ہے ریاکاری سے, اللہ میرے دل کو ریاکاری سے پاک کر دے. مطہر قلبی من الریا من النفاق وعملی من الریا, اور میرے عمل کو ریاکاری سے پاک کر دے. تو اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. جو آپ نے ایک بات کہی نا کہ گناہ کے حوالے سے ایک حدیث میں آتا ہے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہر کا لفظ استعمال کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں, لیکن شاید میری تمام امت جو ہے وہ سیف ہے سوائے مجاہرین کے. جب دریافت کیا گیا کہ یہ کون ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک شخص گناہ کرتا ہے, اللہ اس کے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے, لیکن وہ پھر جا کے لوگوں کو بتاتا ہے. تو ہمارے یہاں پہ لوگوں نے گناہ کیا, کسی نے نہیں دیکھا, لیکن وہ اس کی ویڈیو بنا کے پھر پوری دنیا کو دکھاتے ہیں, اسٹیٹس پہ اپڈیٹ کرتے ہیں. تو نیکی کر کے بھی سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں, یہ بھی ایک گناہ ہے. اور گناہ کر کے, ایک تو پہلے گناہ کر لیا, گناہ کر کے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال رہے ہیں, یہ ایک اور گناہ کر رہے ہیں. اور بعض اوقات اس پہ بڑا فخر محسوس کیا جاتا ہے, یہ اس سے بڑا گناہ ہے. دیکھیے, تو گناہ کی بات تو ہے کہ ایک تو آپ اس سے زیادہ ڈینجرس چیز یہ ہے جو مجھے کسی نے آج سے 15-20 سال پہلے کہا تھا, جب ہماری شادی وادی نہیں ہوئی تھی, کہ بھائی آپ اس چیز سے ڈریں
کہ جو چیز آج گناہ کنسیڈر کی جاتی ہے نا وہ آگے جا کے گناہ نارم بن جائے گی. اٹ ول ناٹ بی کنسیڈرڈ اے گناہ اینی مور. بالکل وہ سن ہی نہیں ہوگا. ایک زمانے میں سر آپ ننگا کر کے گھومیں اگر خواتین تو ایک بہت عجیب سی بات سمجھی جاتی تھی گھروں کے اندر. آج اٹس اے نارم. پھر آیا ٹائم کی چیز دوپٹہ غائب ہو گیا تو اٹ بیکمز اے نارم. سوشل میڈیا اس چیز کو کیسے ڈرائیو کر رہا ہے کہ بیکاز یو ہیو پیپل اپریشیٹنگ یو what you're doing actually. یحبون ان تشیع الفاحشہ. It becomes a norm. اب جو نارم بن جانے زیادہ خطرناک چیز ہے. گناہ تو آپ نے کیا, آپ کو پتہ ہے میں نے گناہ کیا, معافی مانگ سکتے ہیں. اگر آپ کو احساس ہی نہیں کہ آپ نے گناہ کیا ہے تو آپ معافی کس چیز کی مانگیں گے. ایک اور چیز یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے نا کہ اگر ایک شخص برائی کا کام کرتا ہے اور اس کو دیکھ کے دوسرے اگر وہ کام کرتے ہیں تو ان کے گناہ کا بھی کچھ حصہ اس کو ملے گا کیونکہ اس نے یہ کام انیشیٹ کیا. تو سوشل میں کوئی نیا گناہ کا کام تلاش کروں کہ یار اس طرح بھی گناہ کیا جا سکتا ہے, پھر میں سب کو بتا رہا ہوں, ہر شخص جو اس کو فالو کرے گا. جیسے آپ نے یہ بات کی کہ یہ چیز ڈی سینسٹائز ہو گئے کہ ایک وہ چیز جو پہلے شرم اور حیا کا پیمانہ تصور کی جاتی تھی, ایک انڈیکیشن تصور کیا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے با شرم ہے, با حیا ہے. اب اسی کو الٹا کیا سمجھا جاتا ہے کہ یہ اس کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے. اور اس کے اندر ڈینجر یہ ہے کہ آپ کو جو نا ایسے لوگ مل جائیں گے, چاہے وہ دینی لوگ بھی ہوں یا مطلب دنیاوی, جو کہ سپورٹ کریں گے آپ کے اسٹینڈ کو. تو آپ کو ہر ورژن مل جاتا ہے سوشل میڈیا پہ. آپ کے بچوں کو آپ کو ایک لیک آف نالج ہے, جب علم نہیں ہے مل جاتی ہے آپ کو, علم نہیں ہے تو آپ کو جو ہے ایک اپروول مل جاتا ہے فار ایوری تھنگ دیٹ یو ڈوئنگ. آپ کو ایک اپروول مل جائے گا. اس پہ نا بہت سے ہمارا جو یوتھ ہے نا, چونکہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ہمارے یہاں یہ برائی اتنا عام ہو گئی ہے کہ یوتھ کو, میں نے کسی کو کہتے ہوئے سنا, کسی نے اس سے سوال کیا کہ بھائی آج کل جو ہم کسی عالم سے پوچھتے ہیں وہ کہتا ہے یہ حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے, یہ بھی حرام ہے. ایسا لگتا ہے کہ جو کچھ ہم زندگی میں کر رہے ہیں نا وہ سب حرام ہے, اور اسلام ہے ہی چیزوں کو حرام کرنے کا نام. تو اس پہ ایک عالم نے جواب دیا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے آج کے زمانے میں کہ ہماری پوری سوسائٹی ہی کرپٹ ہو چکی ہے, اور جب پوری سوسائٹی کرپٹ ہو چکی ہے, اتنے زیادہ حرام چیزیں ہمارے یہاں پھیلی ہوئی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے. مطلب وہی ہے نا کہ آپ ایک تو گند میں رہ رہے ہیں جی, اور آپ اس بات کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے کہ آپ گند میں رہ رہے ہیں. پھر آپ کو کوئی بتا رہا ہے کہ بھائی آپ گندے ہو رہے ہیں, آپ گند میں رہ رہے ہیں, تو آپ آگے سے جواب یہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ کو تو سب کچھ گندہ ہی دکھائی دے رہا ہے. سوشل میڈیا کا ایک اور ڈینجر یہ ہے کہ جیسے آپ کو مجھے کریکٹ کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں بھی فرماتا ہے کہ اپنے آثار تم کیا چھوڑ رہے ہو, یا آپ کے آثار ہیں, آپ کی لیگیسی ہے. جیسے شیخ بھی کہہ رہے تھے کہ اس کا کیا افیکٹ ہوگا آگے جا کے. مجھے اس میں ایک واقعہ یاد آتا ہے جو میں نے ایک لیکچر میں سنا تھا کہ ایک آدمی جو ہے اس کے پاس ای میل میں غلط تصویریں آتی تھیں, رائٹ. وہ اپنے دوستوں کو فارورڈ کر دیا کرتا تھا, دوست انجوائے کرتے تھے. دوستوں نے کہا یار تم ایسا کرو, تم جو نا آٹو ای میل لگا دو, آٹو فارورڈ, جب تمہارے پاس وہ نیوز لیٹر آیا کرے تو ہمارے پاس آٹومیٹکلی آ جائے گا. اس نے لگا دیا, ہیپن ٹو بی اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی. اب اس بندے کو دفنا دیا تو اس کے دفنانے کے بعد بھی وہ ای میلز آ رہی تھیں. اب کسی کو نہ اس کا پاسورڈ پتہ ہے نہ کچھ اور پتہ. یہ سوشل میڈیا ویب سائٹس آپ کو اتنی آسانی سے اکاؤنٹس بند نہیں کرنے دیتی ہیں جو لوگ, بیکاز دا ڈیٹا ول شو یو اے بگ پاپولیشن آف پیپل ہو آر آن فیس بک آر ایکچولی ڈیڈ. ابھی جو ٹویٹر بھی سیل ہو رہا تھا, وائی از دیٹ ایگریمنٹ, مطلب وہ کیوں سیل رکی, اس میں پھنسی ہوئی ہے بٹوین مسک اینڈ جو ٹویٹر, بیکاز ہی سیز کہ یو پروو ٹو می کہ موسٹ آف دیز اکاؤنٹس آر ایکچولی جینوئن اکاؤنٹس, رائٹ. ورنہ پیچھے سے لوگ مر چکے ہیں, چیزیں ختم ہو چکی ہیں اور وہ چیزیں. تو آپ لیگیسی کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ کیا یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج جو میں نے چیز ڈالی ہے, جو چیز میں نے شیئر کی ہے, ٹو نائٹ آئی ڈائی, تو کل صبح میں تو مر جاؤں گا لیکن میری یہ میموری چلے گی, یہ میرا پیج چلتا رہے گا. جاریہ, آپ کوئی حدیث اور اچھی میرا پیج چلتا رہے گا, وہ تو چھوڑ کے چلے گئے تو فائدہ ہو گیا. لیکن اگر کوئی گناہ اور میوزک اور نیوڈ پکچرز آپ شیئر کر کے گئے ہیں تو وہ ایک گناہ جاریہ چھوڑ کے آپ چلے گئے کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی کب تک صبح کو آپ کو موقع ملے گا کہ آپ صبح کو اٹھیں گے اور چیز ڈیلیٹ کر دیں. ہو سکتا ہے وہ صبح ملے آئی نا ایک دن. اسی طریقے سے جو اگلا ایول ہے اس کا, جو میں چاہتا ہوں کہ اس کے بارے میں ضرور میں بتاؤں. ہم نے بچوں کے بارے میں تو بات کی ہے, بچوں کی اپ برنگنگ, اینڈ اللہ تعالیٰ اس میں ہماری رہنمائی فرمائے. لیکن ایک چیز جو آپ کو کارپوریٹ سرکلز, سوشل سرکلس میں نظر آتا ہے, نمبر 1 فیملی کلچر آپ کا کتنا کرپٹ ہو رہا ہے. ہم آج دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کے درمیان ڈائیورس ریٹس کتنے بڑھ رہے ہیں. آپ لوگوں کو پتہ ہے, آپ لوگوں کے پاس ایسے کیسز آتے ہیں, آپ ڈسکشنز کرتے ہیں, ہمارے ٹیچرز بتاتے ہیں وائی از دیٹ ہیپننگ, بیکاز ہمارے بینچ مارکس چینج ہو گئے. اب وہی بیوی میری جو مجھے بڑی خوبصورت لگتی تھی, ٹھیک ہے نا, آج سے لائک جب ہماری نئی نئی شادی ہوئی, سب چیزیں, نو میٹر ہاؤ بیوٹیفل شی از, صحیح بات, آپ اس کے ساتھ ایک زندگی گزاری, یو گیٹ یوز ٹو اٹ. اور آپ کی آنکھیں جب کنٹرول میں نہیں ہیں, اور ہم نے جو پڑھا ہے کہ آنکھیں اور کان آپ کے دل کا راستہ ہے, آپ کا دل جو ہے نا اس لحاظ سے سوچتا ہے, اور پھر زبان اس کو آؤٹ پٹ میں دیتی ہے. تو آپ کا جو ہے, جب آپ کا آنکھیں بار بار ادھر ادھر ڈھونڈ رہی ہیں فیس بک میں چیزوں کو, تو آپ مجھے بتائیں جو آپ کو اتنی گلیمرس اور خوبصورت دنیا فیس بک میں نظر آ رہی ہے, تو ہاؤ ول یو لک ایٹ یور وائف ایز سمبڈی ہو از آلویز بیوٹیفل فار یو. وہ تو کچن میں بھی جاتی ہے, وہ بیچاری
کھانے بھی پکاتی ہے اور 4000 جھمیلے اور مسئلے ہیں. ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ. آپ پھر اسے کہتے ہیں یار وائی ڈونٹ یو کیپ یور سیلف اسمارٹ, وائی ڈونٹ یو لک پریٹی لائک ہر, وائی ڈونٹ یو لک بیوٹیفل لائک ہر. پھر افیئرز ہوتے ہیں, پھر تعلقات بنتے ہیں, پھر دفتروں میں چیزیں ہوتی ہیں, بیوی کو میاں پسند نہیں آ رہا, میاں کو بیوی پسند نہیں آ رہی. ہم یہ کارپوریٹ ورلڈ میں دیکھ رہے ہیں یہ چیزیں, اور یہ لوگ اس کو کنیکٹ نہیں کرتے سوشل میڈیا سے, بٹ ایکچولی اٹ از کنیکٹڈ ٹو سوشل میڈیا بیکاز یور آئیز 4 hours آپ نے کہا دن میں 4 گھنٹے آپ ایک ہی چیز دیکھے جا رہے ہیں, تو آپ آس پاس کی دنیا آپ کو اچھی نہیں لگے گی, اور وہ سجیشنز میں آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ واحد چیزیں دکھا رہی ہوتی ہیں. اصل میں ایک بہت بڑا جو نیگیٹو اس سوشل میڈیا کا ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دنیا آپ کو ہمیشہ اچھی اور خوش نظر آئے گی. خیر اب پیجز بھی ایسے بن گئے ہیں جہاں پہ آپ اپنے دل کی بھڑاس بھی نکالتے ہیں, کچھ نیگیٹو ایسپیکٹس بھی بتاتے ہیں, لیکن اکثر ہم انڈیویجول لائفس کو دیکھیں گے تو لوگ اپنا پازیٹیو ایسپیکٹ آف لائف ہی لوگ اس سوشل میڈیا پہ دکھاتے ہیں. ہم جب فیس بک آن کریں گے تو اگر بہت زیادہ دیکھیں گے تو سب کچھ خوش نظر آئیں گے, ہر کسی نہ کسی کی پھر شادی ہو رہی ہوگی, کوئی نہ کوئی نئی جاب, نیا فون, نئی گاڑی, نیا کوئی ٹریول ٹور لگا رہا ہوگا, اور ہوگا کیا, آپ کی ایکسپیکٹیشن دوسروں سے بڑھ جائیں گی, آپ کے اندر انفیریورٹی کمپلیکسز بڑھ جائیں گے, اور وہی رزلٹ کرے گا جیسے آپ نے کہا ڈائیورس ریٹس میں اور آپس کے ریلیشن شپس اس میں خراب ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا نا کہ ان لوگوں کو دیکھو, انظروا الی من اسفل منکم, کہ تم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھو, اپنے سے اوپر لوگوں کو نہ دیکھو. اور جہاں بھی دنیاوی اعتبار سے, اور جہاں بھی اگر اپنے اوپر سے اوپر والے لوگوں پر نظر پڑ جائے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے, ولا تعجبک اموالہم ولا اولادہم, کہ اگر اپنے سے اوپر لوگوں پر توجہ پڑ جائے, اگر دیکھ لو آپ تو obsess نہ ہو, آپ کے پاس جو ہے اس پر خوش رہو. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ہم سوشل میڈیا پہ ہم سب جو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے اوپر ہی ہوتے ہیں, جیسے کہ آپ نے بتایا, فیک ہوتے ہیں یا ریئل ہوتے ہیں, جو بھی ہوتے ہیں. اصل میں ہم نے میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا ہم تھوڑا آگے چلیں. ہم نے اس کے ایولز پہ اور ڈینجرز پہ بہت بات کر لی, لیکن اب سوال یہ ہے کہ ایک یہ ایڈکشن ہے, اور چونکہ ایڈکشن ہے بہت لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں, اور اس کے پھر نیگیٹو کانسیکوینسز بھی ہیں. اس سے اپنے آپ کو بچایا کیسے جائے, اس سے اپنے آپ کو کیسے روکا جائے. میں نے کچھ ریسرچ کی تھی اس پہ, تو میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ بعض لوگ کبھی کبھار بہت جذباتی ہو جاتے ہیں یہ سن کے کہ نہیں یار چلو یہ بہت غلط چیز ہے, ایک کام کرو سب کچھ ختم کر دو, لیٹس کوئٹ سوشل میڈیا. تو میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے لیے آپشن ہو, اور بہت اچھا آپشن ہو بھی سکتا ہے, اور ہے بھی میرا خیال ہے. لیکن یہ بھی ایک آپشن ہے کہ آپ ایک ماڈریشن کو اختیار کریں, فوراً کوئٹ نہ کریں, ان بٹوین رہیں. اور اس کے پھر کچھ سٹیپس ہیں کہ کچھ اپنے آپ کو کنٹرول کریں, کس طرح آپ سوشل میڈیا کتنا ٹائم کتنی دیر کے لیے کس پلیٹ فارم کو کتنا ٹائم دے کے یوز کر رہے ہیں, اس کو کنٹرول کریں, فوراً سے کوئٹ نہ کریں. اور یہ ایک پیٹر ڈکر ایک ان کا ایک کوٹ ہے میرے سامنے, وہ کہتے ہیں ٹیل می واٹ یو ویلیو اینڈ آئی مائٹ بلیو یو, کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے نزدیک کس چیز کی ویلیو ہے, ہو سکتا ہے میں آپ میں بلیو کر لوں, لیکن اینڈ شو می یور کیلنڈر اینڈ بینک اسٹیٹمنٹ اینڈ آئی ول شو یو واٹ یو ریئلی ویلیو. آپ مجھے اپنا کیلنڈر اور بینک اسٹیٹمنٹ دکھائیں, پھر میں مانوں گا کہ آپ کے نزدیک حقیقتاً کس چیز کی ویلیو ہے. یعنی ہم یہاں کیلنڈر اصل مراد ہے, کیلنڈر یعنی ہمارا روٹین. ہم اپنا روٹین پلان کریں, ہم دیکھیں دن میں کتنی دیر ہم سوشل میڈیا کو دے رہے ہیں. کہتے ہیں کہ آپ جس چیز کو میجر کر سکتے ہیں اس کو آپ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں. تو اگر ہم اپنے اسکرین ٹائم کو میجر کرنا شروع کر دیں, ہم نوٹ کرنا شروع کر دیں, موبائل میں آپشن ہوتا ہے آپ نے شروع میں بھی کہا تھا, تو ہم اس کو بڑے آسانی سے اپنے لیے ریسٹرکٹ کر سکتے ہیں. اچھا ویسے یہ جو پوائنٹ ہے نا کہ اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرنا, اس کے کچھ لوگوں کے لیے ورک کرتا بھی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے نہیں بھی کرتا. مطلب اگر مثال کے طور پر آپ نے کسی کام پر فوکس کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اپنا وائی فائی بند کر دیتے ہیں, لیکن جیسے ہی آپ وائی فائی بند کرتے ہیں تو آپ کا دماغ اور کام کرنا چھوڑ دیتا ہے کہ پتہ نہیں کتنے میسیجز آئے ہوں گے, کتنے لائکس آئے ہوں گے. بار بار آپ یہ ڈیزائر کرتے ہو کہ میں وائی فائی کھول دوں اور میں چیک کر لوں. تو یہ زیادہ بہتر ہے کہ انسان, مطلب کچھ لوگوں کے لیے میں نے بتایا کہ ورک کرتا ہے. ایک یہ ٹیمپرری اسٹرگل ہوتی ہے. جیسے آپ مثال کے طور پہ آپ کسی دن روزہ رکھتے ہیں تو تھوڑا دیر دماغ میں آتا ہے یار کھانا کھانا ہے, ڈسٹریکٹ رہتے ہیں, بٹ ونس یو کیپ ڈوئنگ اٹ یو بیکم ہیبیچوئل آف اٹ, کہ آپ عادی ہو جاتے ہیں. ویسے یہ جو اگر تو کوئی بندہ سوشل میڈیا سے ایڈکٹیڈ ہے, ایڈکشن ہے, ایک تو ہے کہ کنزیوم یوز کر رہا ہے, ایک ہے کہ ایڈکشن ہے, تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا سولوشن کولڈ ٹرکی کوئٹ کرنا ہے.
اگر ایڈکشن ہے. کولڈ ٹرکی تھوڑا سا بتائیں. کولڈ ٹرکی یعنی یہ کہ وہ ڈرگز میں یہ استعمال ہوتی ہے یہ ٹرمینالوجی کہ دا ادر ڈے آپ بالکل سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سب کچھ بند کر دیں, ٹھیک ہے, ایک اپنے آپ کو بالکل وہاں سے اس کا تعلق توڑ دیں سوشل میڈیا سے, کیونکہ ایڈکشن تھی. میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جس کو ایڈکشن ہے, جیسے کہ آپ نے کچھ سائنس ذکر کی نا کہ نیند کے بیچ میں بھی اٹھ رہا ہے تو وہ چیک کر رہا ہے, تو جس کو اس لیول کی ایڈکشن ہے اس کے لیے آپ اس کو تھوڑا سا منیمائز کر کے جو ہے وہ تدریجاً اسٹیپ بائی اسٹیپ لاتے ہیں, تو کچھ لوگوں کے لیے ورک نہیں کرتا, بلکہ جو کاؤنسلنگ لوگوں کی کرتے ہیں وہ زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ فوراً سے ایک دم کوئٹ. میرے خیال میں جس کو کہتے ہیں ڈیٹاکس پیریڈ, کہ آپ کچھ ٹائم کے لیے جو ہے اس کو آپ بالکل چھوڑیں تاکہ اس کی جو انٹینسٹی ہے وہ ریڈیوس ہو. دیکھیں اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایک شخص کی زندگی میں کتنا ان چیزوں کا پازیٹیو رول ہے, پازیٹیو ہے. اب جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں, سوشل میڈیا کے اتنا یوز نہیں کر رہے ہوتے, وہ نہ کریں. لیکن کچھ لوگ ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں, پھیلا رہے ہیں, اور وہ سوشل میڈیا پہ ایک مہارت بھی رکھتے ہیں, اس کے ڈیٹیلس کو سمجھتے بھی ہیں کہ کس طرح جو ہے لوگوں کو اچھے طریقے سے میسج پہنچایا جائے. تو میرے خیال میں یہ کیس ٹو کیس ویری کر سکتا ہے. یہ تو ان کی بات ہو رہی تھی جو ایسے صرف اسکرول کر رہے ہیں. بالکل. میں سمجھتا ہوں ہر کسی کے لیے آپشن سولوشن تو یہ ہو سکتا ہے لیکن آپشن نہیں ہو سکتا. مطلب ہر کوئی نہیں چاہے گا کہ میں فوراً سوشل میڈیا سے باہر ہو جاؤں, لیکن میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہتا ہوں. یہ ہے کہ ٹیکنگ بیک دا کنٹرول آف یور لائف. ہاں, اب کیسے کنٹرول کیا جائے, اس کے مختلف آپشن ہیں. نمبر 1, کل یور نوٹیفیکیشنس. سب سے پہلے آپ اپنی نوٹیفیکیشن ختم کر دیں. آپ بیٹھے میں فیس بک کا نوٹیفیکیشن آیا, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, ٹک ٹاک اینڈ واٹس ایور, آپ دیکھیں گے نوٹیفیکیشن آئے گا اور آپ کو فوراً ارج ہوگی کہ میں اس کو دیکھوں. سب سے پہلے تو نوٹیفیکیشن بند کر دیں. پھر اس کا ایک سولوشن یہ ہے کہ اب ایپلیکیشنس پہ, موبائل فونس پہ ایک آپشن آتا ہے کہ آپ اپنی ایپس پہ ٹائم ریسٹرکشنز لگا دیں, ٹائم لمٹ لگا دیں. فار ایگزامپل میں ایک ایپ دیکھ رہا ہوں تو اس پہ 30 منٹس آف دی ڈے سے زیادہ میں نہ دیکھ سکوں, وہ ایپ میری خود بخود بند ہو جائے. اسی طرح یہ بھی اگر کام نہ کرے, اس کے ساتھ آپ یہ کام کریں کہ اپنی ہوم اسکرین کو ری ڈیزائن کریں. یعنی آپ جب موبائل کھولیں, اوبیسلی آپ موبائل آپ کی لائف کی آج کی نیسیسٹی ہے, کالز ملانی ہے, میسیجز کرنا ہے, اور بھی بہت چیزیں کرنی ہے. تو آپ کو وہ سوشل میڈیا کی وہ ایپ جس کو آپ اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہوم اسکرین پہ نظر نہ آئے, وہ تیسری چوتھی پیج پہ جا کے آئے. اچھا, ویسے ایک میں نے اپنے لیے کیا تھا یہ کہ جب میں کچھ ٹائم فیس بک تھوڑا زیادہ یوز کرنے لگ گیا تھا تو میں نے یہ کیا تھا, پہلے تو ٹائمر لگایا, ٹھیک ہے, ٹائمر لگایا, ہو یہ رہا تھا کہ میں 30 منٹس کا ٹائمر لگایا, لیکن میں روز مرہ کی بنیاد پر جو ہے وہ ٹائمر ڈیلیٹ کر دیتا تھا اور پھر اس کو واپس سے وہ کرتا. تو میرے لیے جس چیز نے ورک کیا, میں یہ نہیں کہہ رہا سب کے لیے ورک کرے, ایک ہو سکتا ہے سجیشن ہو, تو میں نے ایک فولڈر بنایا, اس فولڈر میں فیس بک کے ساتھ میں نے ٹیڈ کی اپلیکیشن ڈال دی اور 1-2 اپلیکیشنز اور ڈال دی نیوز چینل کی. تو اب اگر میں فولڈر کھولتا ہوں تو میں ڈائریکٹ فیس بک پہ نہیں جاتا, کچھ تو کرنا, اگر آپ فری بیٹھے ہیں یا کہیں ایسا ہوتا ہے ٹائم آپ کے پاس فری ٹائم ہوتا ہے تو آپ پھر کہتے ہیں یار فیس بک تو میں نے دیکھ لیا نا, اب میں فضول میں کیوں دیکھوں. اب میں مثال کے طور پر ڈان نیوز میں نے کھول لیا, ٹھیک ہے, تو میرے پاس ڈان نیوز ہے اور میرے پاس جو ہے ٹیڈ ٹاکس ہیں. شیخ, اس میں یہ بھی سجیشن دی جاتی ہے کہ فون کے بجائے جو ہے آپ اس طرح کے جو سوشل میڈیا وغیرہ ہے وہ آپ اپنے ڈیسک ٹاپ پی سی یا لیپ ٹاپ وغیرہ پہ یوز کریں تاکہ وہ آپ کے پاس ہر وقت ایکسیس میں نہ رہیں, کیونکہ عام طور پہ فونز ہمارے پاس ہر وقت ہوتے ہیں, لیپ ٹاپس وغیرہ کبھی کسی کے پاس آفس میں ہوتا ہے, یو ہیو سیپریٹ پلیس یا کبھی سیپریٹ ٹائم, تو اس سے بھی آپ کا جو ہے وہ ایک کنٹرول اسٹیبلش ہوتا ہے کہ میں ہر وقت جو ہے اس اسپائرل میں نہ آیا ہوا ہوں. یہ چیز میرے لیے سب سے زیادہ افیکٹو ہوئی کہ میں نے اپنے موبائل فون سے, اپنے یہاں تک کہ جو ٹیبلٹ ہے اس سے بھی ساری اپلیکیشنز ڈیلیٹ کر دیں. یہاں تک کہ جب کبھی میں لیپ ٹاپ پہ, ڈیسک ٹاپ پہ جب کبھی بیٹھتا ہوں تو میں اس میں اسپیشل لنک جا کے اوپن کرتا ہوں اور پھر وہاں سے آن کرتا ہوں. تو اس نے میری اس جو بھی ایڈکشن تھی یا یوزز سے اس کو بہت لمٹ کر دیا الحمدللہ. تو یہ بھی ایک آپشن ہے کہ آپ اس کو اپنے ڈیسک ٹاپ پہ یوز کریں, موبائل سے ہی ہٹا دیں, موبائل کی اس ایپلیکیشن سے ہٹا دیں, یا آپ موبائل پہ اگر کرنا ہے تو براؤزر پہ جا کے اس کو کریں تاکہ ہر دفعہ آپ کو یوزر نیم اور پاسورڈ تھوڑا سا ڈرائی بھی لگنے لگے, تھوڑا سا ڈرائی لگے. ڈرائی اگر آپ نے لگوانا ہے نا تو ایک چیز تو ٹیسٹڈ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو امیجز آف کر دیں اپنے براؤزر کے. امیجز, ہاں, براؤزر آپ کو جو ہے ڈیسک ٹاپ صرف ٹیکسٹ آ رہا ہوگا, آپ کو امیجز آف ہو جائے گا اگر آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن نہیں ہے, ہاں, تو امیجز آف ہو جائیں گے. تو امیجز آف میرے خیال سے کرنا ایک بہت ہی, میری تو بڑی کام کی تھی یہ چیز شروع میں. اینڈ انفارچونیٹلی موبائل میں مجھے نہیں پتا کیسے امیجز آف ہوتے ہیں, لیکن ڈیسک ٹاپ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ میں تو ہو جاتے ہیں. نمبر 2 یہ کہ جو بھی آپ لوگ سارے سجیشنس دے رہے ہیں نا, سب سے پہلی چیز گوز بیک ٹو دا سیم ریزن جو انہوں نے شیخ عدیل نے بھی کہا تھا کہ پرپس اپنا ڈیفائن کرنا. واٹ ڈو آئی وانٹ ٹو اچیو ان لائف اینڈ واٹ ایم آئی ڈوئنگ. اگر آپ کو یہ ریئلائزیشن آ گئی ہے کہ آپ ٹائم ضائع کر رہے ہیں اپنا
اور اپنا ایک رات کو سونے سے پہلے نا اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ یار آج میں نے وقت کہاں لگایا, میں نے 20 بچوں کو وقت کتنا دیا, میں نے کتنی نمازیں مسجد میں پڑھی نہیں پڑھی, میں نے دفتر کا کام ٹھیک طریقے سے کیا کہ نہیں کیا, اور پھر میں نے کیوں نہیں کی یہ چیزیں. آپ کو میجر ریزن اگر یہ نظر آتی ہے تو آسک یور سیلف از دس دا وے یو وانٹ ٹو لیو یور لائف, اور کیپ کنٹینیو لیونگ یور لائف, بیکاز لائف از گوئنگ ٹو اینڈ ایونچولی. اپنے وقت کا تو پرپز جو ہے نا آپ کا, پرپز آپ کا بننا بہت ضروری ہے کہ میرا پرپز کیا ہے اور میری سیٹسفیکشن کہاں سے آ رہی ہے. جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو ہم نے جب اس میں شفٹ کیا تو اسی طریقے سے کہ جی سیٹسفیکشن ہماری کہاں سے آنی چاہیے, ہمارا پرپز کیا ہے. تو ہم تھوڑا سا پھر دین کی طرف آنا شروع ہوئے, اور پھر ہم نے دیکھا کہ یار یہ زیادہ بہتر چیز ہے. اسی طریقے سے اپنی اکاؤنٹیبلٹی رکھنا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے, اپنے ایکشنس کو جو نا بار بار نظروں میں رکھنا کہ اب اگر آپ جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ تو آسک یور سیلف میں ابھی کیوں جا رہا ہوں, رائٹ. اور میں نے بھی یہی کیا تھا, مطلب وائی ایم آئی گوئنگ رائٹ ناؤ, وائی از اٹ سو امپورٹنٹ. جیسے کئی بار میرے گھر میں بھی لوگ یوز کر رہے ہیں تو میں کہتا ہوں کس سے بات کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں ہم اس وقت. سم تھنگس آر ویری امپورٹنٹ. میرے فادر کی مجھے کوئی میسج آ گیا واٹس ایپ پہ کوئی چیز دیٹ از امپورٹنٹ, آئی مسٹ آنسر اٹ بیک, لیکن ہر چیز تو اسی وقت رپلائی کرنا ضروری نہیں ہے. ٹائم کی ویلیو, کویشچن یہ ہے کہ کیا مجھے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس کی ضرورت ہے, اور آپ اکاؤنٹس ہٹا دیں. میں نے بھی یہ کیا تھا, فون سے میں نے جو ہے اپلیکیشن ہٹا دی تھی, میں نے ظاہر بات اپنا اکاؤنٹ بند نہیں کیا. لیکن یہ کہ آپ اپنے پھر ٹائم کو فل کریں, کیونکہ پھر آپ ایک گیپ آ جائے گا ٹائم میں, اب آپ کہیں میں کروں کیا. تو بیسٹ تھنگ از دیٹ آئی تھنک اسپورٹس آج ہمارے یہاں فزیکل ایکسرسائز کا اور ہیلتھ کا بچوں میں بھی بڑوں میں بھی بڑا مسئلہ ہے. واک کریں, جاگنگ کریں, سوئمنگ کریں, واٹ ایور یو کین ڈو دیٹ. کوئی پروڈکٹیو کام اپنے کریں اور اپنی زندگی کو دیکھیں, یار میں اپنی زندگی کہاں دے رہا ہوں اور کن لوگوں کی خوشی کی خاطر دے رہا ہوں, از اٹ ورتھ اٹ. اور یہ بیکاز میں آپ کو بتا دوں کہ ان میں سے 5% لوگ بھی آپ کے جنازے میں نہیں آئیں گے. میں خیال سے 5% بڑی اماؤنٹ بول رہا ہوں میں. بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ابھی حال میں ہی کسی نے جو ہے ایک وہ پوسٹ شیئر کیا تھا کہ ایک شخصیت جو آن لائن بہت مشہور ہے, جی لیکن انہوں نے شیئر کیا, کوئی کینسر کا ان کا کوئی معاملہ تھا, انہوں نے شیئر کیا کہ مجھے خون کی ضرورت ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ مجھے جانتے بھی تھے یا جو آن لائن وغیرہ جانتے بھی تھے, ان کے ایک تو جواب بہت منیمل آئے, دوسرا کسی نے بھی یہ پوچھنا گوارا نہیں کیا کہ کس وجہ سے آپ کو خون کی ضرورت ہے. تو یہ کہ جو آپ نے بات کی کہ دیز پیپل جو ہماری لسٹ میں فرینڈس کی ہیڈنگ کے اندر شو ہو رہے ہوتے ہیں, دے ناٹ اوور فرینڈس. انفارچونیٹلی فرینڈس ہی وہ ہو جاتے ہیں. کسی نے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا جی اگر آپ خدا نہ خاصا ہاسپٹل میں ایڈمیٹڈ ہیں رات کو, وہ کون لوگ ہیں جو رات آپ کے ساتھ گزارنے کے لیے تیار ہیں, ان کی ایک لسٹ بنا لیں, ان کو آپ نے ناراض نہیں کرنا. باقی جو لوگ ہیں نا ناراض ہوتے ہیں وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, صحیح ہے نا. سوشل میڈیا کو جو ہے نا آج ہم نے ایز اے ریلیکسیشن فیز بنایا ہوا ہے. مثال کے طور پر اگر یہ جب تک ہم اس کو انڈو نہیں کریں گے تب تک یہ مسئلہ رہے گا. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ نے جتنے بھی باتیں کی کہ ہم اس کی جگہ اسپورٹس ایکٹیویٹیز کریں, ہم اس کی جگہ اپنے آپ کو اور کام میں انوالو کریں. ہوتا یہ ہے کہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز آپ کر لیں گے ان دی اینڈ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یار اب میرا تھوڑا سا ریلیکس موڈ ہے اور اب میں آ کے کرسی پہ آرام سے بیٹھ کے سوشل میڈیا دیکھوں گا کیونکہ میں نے می ٹائم ہے. تو جب تک آپ اس تھاٹ کو انڈو نہیں کریں گے کہ یہ میرا ریلیکسیشن ٹائم نہیں ہے, ٹھیک ہے, تب تک یہ آپ جو ہے جتنی بھی تھکار کے آئیں گے آپ سوشل میڈیا دیکھیں گے. وہی ایڈکشن والی بات ہے. اصل میں یہاں بات ہو رہی تھی کہ اپنے لائف کے پرپس کو ڈیفائن کریں اور زندگی میں آپ کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے کیا امپورٹنٹ نہیں ہے. اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے آپ کا ٹائم, کہ ہماری اس زندگی میں ہمارے وقت کی, ہمارے ٹائم کی کتنی اہمیت ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ وقت کی قسم کھاتا ہے جی قرآن کے اندر, والفجر اور اسی طرح اور کئی ٹائم سے ریلیٹڈ اللہ نے قسمیں کھائی ہیں. اور اللہ کے نبی وسلم کی حدیث ہے, ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ اغتنم خمسن قبل خمسن, کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. اس میں کیا ہے کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو, اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت جانو, اپنے فارغ وقت کو اپنے مشغولیت کے وقت سے پہلے غنیمت جانو. تو یہ ایک وقت ہے ہمارے پاس جو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ہم دیکھیں ہم سوشل میڈیا پہ جا رہے ہیں, ٹائم لگا رہے ہیں, تو پہلے اپنا وائی حل کریں نا, کہ کیوں جا رہے ہیں, کیا دیکھنے جا رہے ہیں, کیا واقعی مجھے اس کا کوئی بہت بڑا فائدہ ہے بھی یا نہیں. مطلب اس وائی کا جواب ریلیکسیشن فیز یا موڈ نہ ہو کہ میں ریلیکس کرنے جا رہا ہوں, میں بہت تھک گیا ہوں, میں ریلیکس کرنے جا رہا ہوں, یہ نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ مثال کے طور پر میں کوئی اچھی بات سیکھنے جا رہا ہوں, اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اسلامک پیجز لائک کریں, کوئی ایسے فالتو پیجز لائک نہ کریں جو آپ کو اچھی باتیں دیں. تو یہ وائی کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ اچھی چیزیں لینے جا رہے ہیں. میرے خیال سے لوگ یہ مانیں گے کہ ریلیکسیشن سے زیادہ ٹینشن میں چلے جاتے ہیں اس کو دیکھ کے, پھر چاہے وہ سیاسی معاملات ہو یا کوئی اور چیز ہو, ریلیکسیشن نہیں ہوتی, بھی پیدا ہو جاتے ہیں. اور ان دی اینڈ تو سیٹسفیکشن تو
اطمینان قلب تو اللہ کے ذکر میں ہی ہے. میں نے اپنی زندگی میں دیکھا آج سے 10-15 سال 12 سال پہلے ہماری لائف بہت مختلف تھی, سوشل میڈیا میں بھی ڈوبے ہوئے تھے اور باقی چیزوں میں بھی. ان دی اینڈ آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں, پھر آپ کو ایک وقت میں احساس آتا ہے زندگی کتنی ضائع کر دی. یہ بھی خطرناک بات ہے نا کہ میں اگر یہ ایویلیویٹ کروں اپنے بارے میں کہ کیا مجھے قرآن پڑھ کے زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے یا سوشل میڈیا پہ وقت لگا کے زیادہ سکون محسوس ہوتا ہے. اگر تو وہ سوشل میڈیا پہ وقت مجھے زیادہ خوشی دے رہا ہے, اطمینان دے رہا ہے, تو میں اپنے ایمان کو کم از کم ری ایویلیویٹ تو کروں نا کہ میری زندگی میں کیا پرائرٹیز ہو گئیں. میں نے اپنے وقت کو اتنا حقیر جانا ہے کہ جو مجھے ویڈیوز دکھا رہا ہے میں اس کے پیچھے لگا ہوا ہوں. میں اپنی لائف کو امپورٹنس نہیں دے رہا, تو میں کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں کہ کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ میری لائف پہ مجھے امپورٹنس. میں اس کا ایک آپ کو فائدہ بتاؤں پرسنلی, آپ کا جو نا پوائنٹ آف ویو نہیں ہوتا کوئی جب آپ سوشل میڈیا میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں. یو اسپیک دا لینگویج آف واٹ یو آر بینگ فیڈ. یہی حال آپ کا ٹی وی کا جب آپ بہت زیادہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹاک شوز, تو آپ کا ایک جو بائسنس آپ میں کریٹ ہوتی ہے نا وہ پھر کسی اور کی فیڈ ہوئی ہوتی ہے. ماشاء اللہ جب آپ اس کو چھوڑتے ہیں, کم کر دیتے ہیں یا اس کا استعمال جو ہے صرف ایک سرٹن لیول کرتے ہیں, آپ کا اپنا ایک پوائنٹ آف ویو بننا شروع ہو جاتا ہے, آپ کی تھنکنگ بڑھ جاتی ہے, آپ کی لاجک بننا شروع ہو جاتی ہے, آپ کے اندر ایک تھنکنگ پاور آ جاتی ہے. میں نے خود دیکھا ہے اس چیز کو, انوویشن آ جاتی ہے اور آپ چیزوں کو مختلف زاویوں سے دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا اس کا فائدہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے یا ہمارے بڑے اس چیز میں. اور ان دی اینڈ زندگی میں سکون بہت امپورٹنٹ چیز ہے. یہ حاصل کرنے کے لیے بہتر یہی ہے کہ ہزاروں لوگوں کے لائکس اور وہ کامنٹس جو کہ لوگ دیکھیں, وائی شوڈ آئی کیئر اباؤٹ دیٹ. اور اگر انسان نے یہ سوشل میڈیا یوز کرنا ہی ہے تو بھائی اس کی پازیٹیوز کو یوز کریں. آج کے زمانے میں ایک بہت اچھا کریئر انسان سوشل میڈیا پہ سوشل میڈیا مینیجر بن کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ ایکسپرٹیز حاصل کر کے بنا سکتا ہے. لوگ جیسے ابھی بات کی تھی کہ سنگل مدرز ہیں, گھر بیٹھے وہ اس پہ بزنس کر سکتی ہیں اور بزنس کر رہی ہیں, کما رہی ہیں. اس طرح سے اس کو یوز کیا جا سکتا ہے, دعویٰ کے لیے اس کام کو یوز کیا جا سکتا ہے. جیسے ہم نے کہا کہ بھائی آج کی تاریخ میں دعوت کا کام کرنے کے لیے سوشل میڈیا بہت بڑی نعمت ہے. ایک بند کمرے میں بیٹھ کے 1-1.5 منٹ کی کوئی بات لاکھوں کروڑوں لوگ تک چند لمحوں میں پہنچ سکتی ہے, چند دنوں میں پہنچ سکتی ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھا, ویسے یہ جو آپ نے بتایا نا کہ سوشل میڈیا ہم جو ہے وہ ایک نارمل پرسن 3-4 گھنٹے دیکھتا ہے, تو یہ صرف ڈیوریشن 3-4 گھنٹے تک محدود نہیں ہوتی, کیونکہ سوشل میڈیا مائنڈ کو اتنا انفلوئنس کرتا ہے کہ جب آپ سوشل میڈیا فیس بک بند کر دیتے ہو 4 گھنٹے یوز کر کے, تو یہ اگلے 4 گھنٹے یہ آپ کے دماغ میں رہتا ہے اور یہ آپ کی نمازوں کو خراب کر رہا ہوتا ہے, آپ کے تدبر کو, آپ کی ریفلیکشن کو خراب کر رہا ہوتا ہے. یعنی آج دیکھیں ہمارے پاس یہ ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ ہم قرآن پر غور و فکر کریں یا اپنی زندگی کے مقاصد پر غور و فکر کریں, یا نماز میں بھی ہمارا سوشل میڈیا چل رہا ہوتا ہے. تو یہ ایک عجیب سوشل میڈیا کا وہ ہے. ایڈکشن کی ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ سلام پھیرتے ہی آپ اپنا فون کتنی جلدی اٹھاتے ہیں. بھائی سلام پھیر کے اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے, فون اٹھ کے پھر اچھا سلام پھیر کے فون اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. جی آپ کا فون نماز میں چل رہا ہوتا ہے. کسی شیخ سے پوچھا کسی نے کہ انسان کی زندگی میں تبدیلی کس طرح آئے گی, انہوں نے بڑا اچھا جواب دیا کہ جتنی دفعہ وہ اپنے موبائل میں واٹس ایپ دیکھتا ہے, اگر اتنی دفعہ وہ قرآن کی ایپ کو استعمال کرنا شروع کر دے, اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائے گی. تو میرا خیال ہے اللہ ہمیں ان سب باتوں سے جو ہم نے کی ڈسکس کی اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. جو اس بات کو ہماری اس ڈسکشن کو سن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارے توسل سے ان کی بھی زندگی کو بہتر بنائیں اور مزید اس زندگی سے بہتر رزلٹ لینے کی ان کو توفیق عطا کرے. الحمدللہ آج ہم نے ایک اچھی اللہ کی توفیق سے ایک بڑی بینیفیشل ڈسکشن کی. ہمارے پینل ممبرز نے کافی بینیفیشل اپنے پوائنٹس اور اپنے اوپینینز شیئر کیے. آخر میں پھر میں دعائیہ کلمات ادا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زندگی سے بہتر اس زندگی کا میکسیمم ہمیں اچیو کرنے کی توفیق عطا کرے, اور اس زندگی میں جتنے ہمارے ڈسٹریکشنز ہیں, جو چیز ہماری زندگی کا ایک حصہ کھا رہی ہیں اور ہمیں اپنے آخرت کے یا اصل مقصد سے ڈیویٹ کرتی ہیں, ہٹاتی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب سے بچا لے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سوشل میڈیا کو اچھے سے استعمال کرنے کی توفیق عطا کرے, اور اس کی ڈینجرز, اس کے ایولز, اس کے جو نقصانات ہیں اس سے ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو بھی بچائے, اور ہمارے آنے والی جنریشنز کو بھی اس سے بچائے. اسی بات کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ سب سے ملاقات ہوگی. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.